أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. I am honored, privileged and grateful that an opportunity is provided to address with the legal fraternity on the subject of postmortem report. First you have to understand postmortem report. Post mean after, mortem mean death, after death report. It's a misnomer, actually it's a certificate. We have talked about the difference between report and certificate in the previous lecture. The other two terms that are used regarding after death examination of body is autopsy and necropsy. Autopsy, A-U-T-O-P-S-Y. It's a combination of two words, auto and opis. Auto means self, opis means view. Literal meaning view, but it's also an after death examination. Necropsy, again combination of two words. Necros mean death and opis mean view of the dead body. In Pakistan, all these three terms are used synonymously. Most commonly used term in Pakistan is postmortem examination, meaning thereby baad az marg muayna. Postmortem examination meaning thereby baad az marg muayna. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہے dissection of the dead body after death. تو یہ ہمارے in this part of the world یہ کس قسم کی اموات میں یہ معائنہ کیا جاتا ہے. تو اس کو ڈیل کرتا ہے سیکشن 174 کرمنل پروسیجر کوڈ پاکستان، جس کی ہیڈنگ ہے سوسائڈل ڈیتھ، لیکن اس میں اس کے اندر یہ وضاحت ہے کہ ان نیچرل ڈیتھ، غیر قدرتی موت، وہ دیٹ میں بی ہومیسائڈ، سوسائڈ، ایکسیڈنٹل ڈیتھ، ڈیتھ انڈر سسپیشیس سرکمسٹانسز، اور ویئر دیر از اے سسپیشن آف فاؤل پلے، اور ویئر کوئی انسپیکٹڈ سڈن ڈیتھ ہو گئی ہے، اس میں بھی کوئی اگر فاؤل پلے کا یا کوئی ایسے شکوک و شبہات ہیں تو پولیس انویسٹیگیٹنگ آفیسر انڈر انٹیمیشن ٹو دا علاقہ مجسٹریٹ can request the medical man to conduct the postmortem examination for determination of cause of death when he is in doubt regarding the cause of death. اسی طرح اگر کوئی ڈیڈ باڈی دفنا دی گئی ہے اور اس کے متعلق بعد میں خبر ملتی ہے کہ یہ کوئی ان نیچرل ڈیتھ تھی، قتل، خودکشی، حادثہ یا سسپیشیس ڈیتھ تھی، تو سیکشن 176 کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت مجسٹریٹ اور پولیس بھی، پولیس رول 1934 کے تحت وہ بھی اگر مجسٹریٹ نہیں ہے تو اس کی قبر کشائی کے آرڈر کر کے اس کا بعد از مرگ معائنہ یعنی پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن کے آرڈر کر سکتے ہیں ٹو ریویل دا کاز آف ڈیتھ. اس کے علاوہ اس کو ڈیل کرتے ہیں پولیس رول 1934 جو ان ووگ ہے اس وقت پاکستان میں، جس کا سیکشن 25.36 اینڈ سیکشن 25.37 پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن بائی ہوم وین، ٹھیک ہے، یہ اس کو ڈیل کرتے ہیں. یہ بات اور اس کے اوپر پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کچھ انسٹرکشنز ہیں. اس وقت یہ والا معاملہ کچھ سب جوڈس بھی ہے کہ امبیشیس یا ڈیزائرس ہیں ہائی کورٹ لاہور کہ کوئی میڈیکل لیگل ایکٹ بنے جس کے اندر یہ تمام قوانین آ جائیں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی انسٹرکشنز ہیں، جو 174 176، کیونکہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا سچ قانون موجود نہیں ہے
اور اس کے بارے میں یہ آپ کا میٹر ہے. جو میری سمجھ ہے جتنا میں نے اس کو پڑھا ہے کہ یہ 174 176 کی اوریجن جو ہے کرمنل پروسیجر کوڈ، یہ 1898 کا جو کرمنل پروسیجر کوڈ تھا جو انگلش رولر نے سب کانٹیننٹ میں لاگو کیا تھا آفٹر اپروول آف دا برٹش پارلیمنٹ. تو یہ قانون ہے. لیکن بحث میں یہ بات بھی آئی کہ یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے لیے ہے ریگارڈنگ انکویسٹ، میڈیکل مین کے لیے کیا قانون ہے. بہرحال یہ ایک اسکول فار تھاٹ ہے، اس پہ آپ لوگ میرے ساتھ کولیبریشن کر لیں. ابھی تو یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. تو سینیریو یہ بنتا ہے کہ ایک پولیس اسٹیشن ہے، فرض کریں کہ پولیس اسٹیشن مزنگ ہے، اس کی حدود میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی قتل ہو جاتا ہے، تو پولیس وہاں موقع اطلاع ملنے پر موقع پہ جا کے پریلیمنری انویسٹیگیشن کرتی ہے اور ڈیڈ باڈی کو شفٹ کرتی ہے ٹو دا نیئرسٹ میڈیکل مین فار پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن. اب پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے پولیس نے ایک ڈاکٹر صاحب کو اتھارٹی لیٹر دینا ہوتا ہے، کیونکہ ان نیچرل ڈیتھ میں اس ڈیڈ باڈی کی کسٹوڈین جو ہے وہ اسٹیٹ بن جاتی ہے، اسٹیٹ کو پولیس ریپرزینٹ کرتی ہے، پرٹیکولرلی جب وہ ان نون ڈیڈ باڈی ہو. تو وہ ڈاکٹر صاحب کو ایک ڈاکٹر دیتے ہیں. جو لاہور میں یہ پریکٹس ہے کہ وہ ڈاکٹر متعلقہ ایس پی ایشو کرتا ہے اس متعلقہ فورینسک میڈیسن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے نام. اتھارٹی ایک وہ کاغذ آ گیا. دوسرا، پولیس اس ڈاکٹر کے ساتھ انجری اسٹیٹمنٹ یا نقشہ مضروبی وہ پریزنٹ کرتی ہے، جس کی یہ مثال میں آپ کو ایک دکھا رہا ہوں، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ بندہ یہ اس طرح جاں بحق ہو گیا اس حادثے میں، یہ اس کے ضربات ہیں، تو اس کا پوسٹ مارٹم کر کے وجہ موت سے آگاہی دی جائے. پھر اس کے ساتھ 3 قسم کے انکویسٹ رپورٹ ہوتی ہیں، جن کو اے بی سی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، الف بے جیم بھی کہہ سکتے ہیں. جو ڈیتھ ڈیو ٹو ٹراما ہے تشدد کی وجہ سے، اس میں فارم بے لگتا ہے یا بی. جو پوائزننگ یا زہر خورتنی کی وجہ سے ہیں اس میں فارم جیم لگتا ہے یا سی. اس کے ساتھ فارم بے لازمی ہوگا. اور جو سڈن ڈیتھ ہے اس میں فارم الف لگتا ہے. تو یہ انکویسٹ رپورٹ کا سیمپل ہے جس کے کچھ کالم ایسے ہیں، جیسے اگر آپ یہ دیکھیں کہ وقوع موت کے معلوم ہونے کی تاریخ ہر وقت، اس کے کپڑے، اس کے آئیڈینٹیفائرز، اس پہ انجریز، اس کی اگر آپ میں اس کے ظاہری باعث مرگ، یہ اس انکویسٹ رپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے ایک ہمیں ایف آئی آر کی کاپی دینی ہوتی ہے. ایک تو ڈاکٹر انگلش میں ایشو ہوتا ہے نا، جو ایس پی صاحب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے نام ہے. ایک وہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے وہ اردو میں بھی ایک درخواست لکھ کے دیتا ہے متعلقہ میڈیکل افسر کے نام کی، یہ پوسٹ مارٹم کر کے وجہ موت سے آگاہی کی دی جائے. اس انکویسٹ رپورٹ میں وہ ایف آئی آر والے حالات بھی لکھے ہوتے ہیں، مختصر حالات مقدمہ، یہ وہی ہوتے ہیں جو ایف آئی آر میں لکھے ہوتے ہیں. تو یہ کاغذات جب وہاں متعلقہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو پھر اس کا پوسٹ مارٹم شروع ہوتا ہے. اتھارٹی کے بغیر پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ڈیڈ باڈی انڈر دا کسٹڈی آف پولیس ہوتی ہے. اب سارے پنجاب کی صورتحال ایسے ہے کہ جو پوسٹ مارٹم ہوتے ہیں وہ زیادہ تر یہ لاہور میں 3 ایسی جگہیں ہیں جہاں پوسٹ مارٹم ہوتے ہیں. ایک کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا محکمہ طب شرعی، جس کو ڈپارٹمنٹ آف فورینسک میڈیسن کہتے ہیں، دنی رام روڈ پہ. ایک علامہ اقبال میڈیکل کالج کا فورینسک میڈیسن ڈپارٹمنٹ، جن کا وہاں جناح ہسپتال کے ساتھ جن کی مارچری ہے، اور ایک جنرل ہاسپٹل میں. ٹھیک ہے جی. ان کو تھانے ڈیوائڈ کر کے ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں
कोई 45-50 के करीब पुलिस स्टेशन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ अटैच हैं, कोई 20 to 25 ईच विद द जिन्ना हॉस्पिटल एंड जनरल हॉस्पिटल अटैच। तो अब जो डेड बॉडी है वो इन तीनों जगहों पे कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी अवेलेबल है। वाकया पेश आया है, डेड बॉडी मेडिकल मैन को शिफ्ट कर दी है, कोल्ड स्टोरेज में रखवा दी है ताकि डेड बॉडी गलने सड़ने के अमल से ना गुजरे। उतनी देर में वो अपने पुलिस पेपर तैयार कर लेती है। ये जो मैंने आपको पेपर्स बताए हैं इनको हम पुलिस पेपर्स कहते हैं, जिसको शायद पंचनामा भी कहा जाता है। आम जो बड़े सगीर की रवायात हैं उसमें एक दूसरा सिनेरियो ये है कि सपोज कि वो बंदा जख्मी हो जाता है उस फायरिंग के केस में और दाखिल हो जाता है हॉस्पिटल में, वहां उसका इलाज मुआवजा होता है, ऑपरेशन होता है। हफ्ते 10 दिन बाद अनफॉर्चुनेटली अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इन कागजात के साथ हमें फिर मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जिसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में आपने डिस्कस किया। डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है और ऑपरेटिव या ट्रीटमेंट नोट्स चाहिए होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि दे कॉन्स्टिट्यूट द हिस्ट्री ऑफ द केस, क्योंकि जो ऑपरेशन करते हुए उसको चीरा दिया गया, टांके लगाए गए, वो तो उसकी जान बचाने के लिए ज़र्ब है ना। वो ऑपरेशन और ट्रीटमेंट नोट्स अवेलेबल होंगे तो डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम करने वाले उनको उसके साथ कॉरेस्पॉन्ड करके तो बता सकेंगे कि ये इंजरीज ड्यू टू सर्जिकल प्रोसीजर हैं और ये इंजरीज जो अक्यूज ने लगाई हैं वो अलग है, ठीक है, जो उसमें हैं। तो ये इनको हम कहते हैं प्री रिक्विजिट ऑफ ऑटोप्सी। इनके बगैर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन नहीं होता, खासकर अथॉरिटी लेटर के बगैर तो बिल्कुल नहीं होता। अब ये हो सकता है कि आज सुबह को वाकया पेश आया, डेड बॉडी रखवा दी है, ये तो वो अंडर द कस्टडी ऑफ पुलिस है, उसके पेपर 24 आवर्स के बाद आए हैं। तो जो अथॉरिटी मिली है वो 24 आवर्स के बाद आई है। अमूमी तौर पर अदालतों में ये सवाल करते हैं डिफेंस लॉयर कि जी ये डिले जो हुआ है, तो इस डिले के जिम्मेदार वो डॉक्टर साहबान नहीं होते। डॉक्टर साहबान की जिम्मेदारी ये है कि जिस वक्त मुकम्मल पुलिस पेपर रिसीव हो गए हैं उसके कितनी देर बाद पोस्टमार्टम शुरू हुआ है, कितना टाइम लगा है उसको ख़त्म करने में, और कब वो ख़त्म हुआ है, कब वापस डेड बॉडी पुलिस के हवाले की गई है। पुलिस ने वो डेड बॉडी आगे लवाकीन के हवाले करनी है, डायरेक्ट लवाकीन को नहीं दी जाती, ना लवाकीन से ली जाती है कि इसका पोस्टमार्टम किया गया। ये बात समझ आ गई इतनी। मैं यहां पर एक और वजाहत कर दूं कि ये इसको हम कहते हैं मेडिकल लीगल ऑटोप्सी, या जो अननेचुरल डेथ पे हो रही है मेडिकल लीगल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। दुनिया में एक और भी बाद अज मर्द मुआयना होता है, उसको हम कहते हैं हॉस्पिटल ऑटोप्सी या क्लिनिकल ऑटोप्सी या मेडिकल ऑटोप्सी। ये वो मुआयना है जो वार्ड में कोई मरीज दाखिल है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना, उसकी बीमारी की तशखीस नहीं हो सकी। अब डॉक्टर साहबान जानना चाहते हैं कि हमने जो इलाज किया, जो दवाइयां दी, आखिर क्या वजह है कि इसकी हम इसका डायग्नोसिस क्लिंच नहीं कर सके। तो ये वाला जो पोस्टमार्टम होगा ये रिलेटिव की कंसेंट के साथ होगा, इसमें पुलिस इन्वॉल्व नहीं होती, और ये एक आखिरी डायग्नोस्टिक मेथड है ये जानने के लिए कि आखिर क्या वजह थी, रिसर्च के लिए या एकेडमिक्स के लिए। जैसे आज सुबह ही एक मेलबॉर्न में कॉन्फ्रेंस थी, मैं भी उसमें शामिल था वीडियो लिंक के जरिए जूम पे। तो उसमें जो कोरोना की वजह से और खासकर वैक्सीन के बाद जो फौतगियां हुई हैं तो उनका उन्होंने पोस्टमार्टम करके देखा है कि इसमें क्या हमें फाइंडिंग्स मिली हैं, क्या वजूहात हो सकी।
اب یہ میڈیکل لیگل پوسٹ مارٹم نہیں تھے، اس میں کوئی پولیس یا کوئی مرڈر یا سوسائڈ نہیں تھا، یہ مریض ہسپتال میں داخل تھے، کوئی 15-20 دن پہلے ان کو کوئی ویکسین لگی تھی، تو وہاں کسی کو دماغ کی جھلیوں کی سوزش ہو گئی، کس کو دل کی جھلی کی سوزش ہو گئی، وہ دیکھنے کے لیے انہوں نے اس کو، اور میڈیکل نالج کو انہانس کرنے کے لیے، فیوچر اسٹریٹجی بنانے کے لیے، ریسرچ کے لیے انہوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا۔ لیکن وہ ہماری سوسائٹی نے تو میڈیکل لیگل پوسٹ مارٹم کو ایکسیپٹ نہیں کیا ابھی تک، دیکھیں نا، نہیں ایکسیپٹ کیا نا۔ میں اس کی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا، غیر قدرتی موت تھی۔ مولانا سمیع الحق صاحب کا نہیں ہوا، مرتضیٰ بھٹو صاحب کا نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو کیونکہ ایز سچ سوسائٹی ہماری نے اس طرح اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا، اور ساری سوسائڈل ڈیتھ کا بھی یہاں پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا۔ رشتہ دار اعتراضات کرتے ہیں، مجسٹریٹ سے آرڈر کراتے ہیں، یا بتاتے نہیں ہیں، چپ کر کے باڈی دفنا دیتے ہیں۔ تو دو طریقے ہیں نا، ایک تو ایک کمیونٹی میں جتنی ڈیتھ ہے ان میں سے کتنے کا پوسٹ مارٹم ہوا، ایک کتنی نوٹیفائڈ ڈیتھ ہیں اور ان میں سے کتنوں کا پوسٹ مارٹم ہوا۔ ایک کو کہتے ہیں اٹاپسی ریٹ، ایک کو کہتے ہیں اٹاپسی انڈیکس، ٹھیک ہے۔ تو یہ سینیریو اتنا سمجھ آ گیا، یہ آپ کو سمجھ آ گئی یہ چیزیں۔ اب ہم چلتے ہیں آگے، پوچھ لیں یار۔ یہ جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے انڈر آتا ہے اور کہتے ہیں کہ میڈیکل نیگلیجنس جو ہے ان کیس آف ڈیتھ وداؤٹ اٹاپسی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، تو یہ اٹاپسی کیا میڈیکل اٹاپسی ہے یا دوسری اٹاپسی ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ باران۔ آئی ایم ویری ہیپی اس سوال کے اوپر۔ جب ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں نا تو انفارچونیٹلی ہمیں اپریسیشن نہیں ملتی، اپوزیشن نہیں ملتی ہے۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا سیکشن 20 یا 22 ہے، اس کی کوئی شک ہے کہ جی وہ میڈیکل نیگلیجنس سے جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ میڈیکل اٹاپسی پہ کنفرم ہوگی تو آگے پروسیڈ کرے گا۔ اب لفظ وہاں جو یوز ہوا ہے میڈیکل اٹاپسی ہوا ہوا، تو نیگلیجنس سے جو ڈیتھ ہوگی ہم نے تو اگلے 3-4-5 گھنٹے میں اس کو دفنا دینا ہوتا۔ یہ کوئی باب وولمر کی ڈیتھ تو نہیں ہے جو پاکستان کرکٹ کوچ کا تھا، جس کی 3 مہینے تک ڈیڈ باڈی وہاں مارچری میں پڑی رہی، کہ جب تک وہ پوری طرح انویسٹیگیشن، لیبارٹری انویسٹیگیشن، اٹاپسی رپورٹ وہ آ نہیں جائے اس سے پہلے وہ اس کا بیریل نہیں وہ کرتے۔ یا یہ کوئی مائیکل جیکسن کی اٹاپسی تو نہیں تھی جو کہ ڈرگ اوور ڈوز سے جس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایون شاہ نواز بھٹو صاحب کی ڈیڈ باڈی 17 ڈیز تک رہی تھی فرانس میں، ٹھیک ہے۔ اب ہیلتھ کیئر کمیشن نے اس کو میڈیکل اٹاپسی لکھ دیا۔ میڈیکل اٹاپسی ڈیفینیشن کے مطابق جو میڈیکل لٹریچر کہتا ہے وہ کہتا ہے رشتہ دار کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگی، وہ اس میں پولیس انوالو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ دفنا دیں گے اس کو۔ اب اس کا اگر پوسٹ مارٹم کرانا ہے تو وہ تو پھر میڈیکل نیگلیجنس کا کیس اس ڈاکٹر صاحب کے خلاف درج ہوگا، FIR ہوگی، اس کی کور کشائی ہوگی، آرڈر ہوں گے، اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا، پھر بنے گا نا۔ اس کے اوپر ایک اور سونے کا سہاگا ہے، وہ شاید آپ کے علم میں نہ ہو یا ہو سکتا ہوگی۔ پولیس نے ایک نوٹیفکیشن نکالا ہوا ہے کہ میڈیکل نیگلیجنس سے جو ڈیتھ ہو گئی ہے یا ایسی ہے وہ ڈاکٹروں کے خلاف FIR نہیں ہوگی انلیس انٹل ہیلتھ کیئر کمیشن ان کے خلاف کوئی کنوکشن نہ کر دے، ہے نا، یہ ایک ہے۔ لیکن ہیلتھ کیئر کمیشن کا جب یہ اس میں یہ آئی فیل آنیسٹلی کہ اس میں یہ ایک لیکیونے ہے۔ اب اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے، کیونکہ ہیلتھ کیئر کمیشن کا ایکٹ ایک بہت ہی قابل احترام
اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, جسٹس شکیل الرحمان خان صاحب کا ان کا ڈرافٹ کیا ہوا. ان کی قابلیت کے بارے میں کوئی ایسا کوئی شک شبہ بھی نہیں ہے اس میں. ہماری یہ مجال بھی نہیں ہے, کوئی دور نزدیک سے میرے عزیز بھی تھے. جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی اس میں رہ گئی ہے گنجائش. آپ کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ دنیا میں میڈیکل نیگلیجنس کی ڈیتھ مرڈر کے زمرے میں تو نہیں آتی, سوسائڈ کے زمرے میں بھی نہیں آتی, ایکسیڈنٹل کے زمرے میں بھی نہیں آتی. وہاں پر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے مینسلاٹر, ٹھیک ہے نا. اب ہمارے ملک میں یہ مینسلاٹر ہمارے ملک میں ہے ہومیسائڈ, کلپیبل نان کلپیبل, ٹھیک ہے جی. اور اس میں بھی پھر ہم نے جو رائٹ کا مقابلہ کرنے تو وہ ڈیتھ ہو گئی, یا جو جوڈیشل ہینگنگ ہے وہ اس کی جسٹیفکیشن آ گئی, لیکن یہ قصاص دیت آرڈیننس نے اس کو ریپیل کر دیا نا. ہمارے پاس وہ آ گیا ہے قتل خطا, ٹھیک ہے نا. اب قتل خطا میں آپ کو ایک سینیریو بتاتا ہوں, مطلب کہ جو مجھے یاد آ رہے ہیں. لاہور کے ایک بڑے ریناؤنڈ پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہر پہ ہے, وہ ایک بچی کو انجیکشن لگا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. بڑا پرنٹ میڈیا پہ الیکٹرانک میڈیا پہ آیا. اس کی مثال کسی کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کو پینسلن لگانی ہے, لیکن ٹیسٹ ڈوز دیے بغیر پینسلن لگا دیتے ہیں, ریئیکشن ہو جاتا ہے, ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب اس میں neither there is an intention of causing harm nor the death, ایک ایکٹ omission ہو گیا نا, omission of act or fact, یہی ہے نا قتل خطا میں. اب قتل خطا قابل دست اندازی پولیس ہے کہ نہیں, یہ آپ لوگ بتائیں نا. ہیں اگر ہے تو پھر اس کی میڈیکل اٹاپسی تو نہیں ہوگی, پھر میڈیکل لیگل اٹاپسی ہوگی. میڈیکل لیگل اٹاپسی کرنے کے لیے اس کی ایف آئی آر ہونی چاہیے. میں آپ کو اپنی جو میرے لیے مشکلات ہیں اس سبجیکٹ کو پڑھانے میں یا پریکٹس کرنے میں, پولیس اس وقت تک ایف آئی آر نہیں درج کرتی جب تک مدعی نہ ملے, حالانکہ قانون ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ خود مدعی بن سکتی, وہ نہیں بنتے. اچھا ڈیتھ ہو گئی ہے غلط انجیکشن لگنے سے, وہ اس کو یہ کہہ کے بھی نہیں روک سکتے کہ جب تک پوسٹ مارٹم نہ ہو, میڈیکل نیگلیجنس ثابت نہ ہو, ہم ڈیڈ باڈی آپ کے حوالے نہیں کریں گے, کیونکہ سوسائٹی آپ کی اس طرح سے ڈیولپ ہی نہیں ہے. تو پھر کیا کریں اب اس میں؟ تو جو کوئری آپ کے ذہن میں ہے, جو کنفیوژن ہے, جو مسئلہ ہے, وہ میرے ذہن میں بھی ہے. مجھے اس کو پڑھانا اور سمجھانا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ لکھی ہوئی چیز کچھ ہے, لیکن جب ہم اس کو گراؤنڈ ریئلٹی پہ امپلیمنٹ کرنے لگتے ہیں یا سوچتے ہیں تو وہ کچھ ہو جاتی ہے. ایک کیس مجھے یاد ہے, ایک یہ چلڈرن اسپتال میں ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو اس کے باپ نے کہا کہ یہ میں نے جو شاپ تھی وہاں سے یہ کنڈیڈو یا یہ والا دودھ خریدا تھا تو وہ خراب تھا یا ایکسپائری تھا, یہ اس وجہ سے ہوا ہے. تو اس نے دفنو تو دیا اپنے وہ بچی کو, لیکن اس نے ایف آئی آر کرا دی. تو اس کی ایگزامیشن کے آرڈر ہوئے تھے, تو وہ کیونکہ تھانہ ہماری جورسڈکشن میں تھا, تو میں ہی اس وقت ہیڈ ڈپارٹمنٹ تھا. میرے پاس وہ دودھ کی کمپنیوں والوں کے بڑے مشہور وکیل بھی آئے. ہم نے ایک لیڈی ڈاکٹر صاحبہ کی ڈیوٹی لگائی کیونکہ وہ بچی فیمیل تھی. تو ٹریس کیمسٹری ایک چیز ہے, آپ ٹاکسیکالوجی یا ہسٹوپیتھولوجی ایک ٹریس کیمسٹری ہے. تو ہم نے اسپیشلی اس کے اسپیسیمن یہ ریکویسٹ کر کے پی ایف ایس سے بھیجے. تو وہ وہاں سے جو رپورٹ آئی تو وہ جو دودھ کے اندر انگریڈینٹ چھپے ہوئے ہوتے ہیں نا جو کوانٹٹی, اس سے وہ بہت زیادہ تھی. اب بعد میں اس کیس کا کیا بنا, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے. وہ اس میں ایک ایکس میئر لاہور کے رہے ہیں, وہ ان کی طرف سے وکیل تھے دودھ والی کمپنی کی طرف سے, شاید فاروق صاحب ان کا وہ نام ہے. تو یہ اب ہے تو وہ اس نے کیس تو اس دکاندار پہ کیا نا,
لیکن آیا چلڈرن اسپتال کے ڈاکٹروں پہ بھی کہ جی یہ صحیح اٹینڈ نہیں کیا، یہ وہ نہیں کیا. تو یہ کچھ ایسے گرے ایریاز ہیں جن کے اوپر برین سٹارمنگ کی ضرورت ہے. لیگل میڈیکل فرٹرنٹی کی آپس میں بیٹھ کے، لیگل میں جوڈیشری کو بھی شامل کرتا ہوں، لا ڈپارٹمنٹ سیکریٹریٹ کو بھی شامل کرتا ہوں، پروسیکیوشن کو بھی شامل کرتا ہوں، جس کا کوئی سجیشنز، کوئی فورم ایسا جانا چاہیے. اب یہ فورم دنیا میں کیسے ہیں؟ دنیا میں یہ فورمز ہیں جو ایسوسیشنز ہیں، وہ چاہے لائرز کی ہیں یا میڈیکل مین کی ہیں، وہ یہ فریم ورک بناتی ہیں، ایس او پیز بناتی ہیں، یہ اسٹینڈرڈائز کرتی ہیں، پرپوز کرتی ہیں اور آگے پھر وہ گورنمنٹ کو بھیجتی ہیں. یہ ایک انڈیویجول نہیں کرتا. مثلا دنیا میں نیورو فزیشن نے یہ بنا کے منظور کرایا ہوا ہے کہ 90 منٹس کے اندر جب برین جو ہوا ہے فالج کا حملہ، تو ایک الٹاپیز انجیکشن ہے، یہ 90 منٹس کے اندر لگ جانا چاہیے. یہ کسی ایک ڈاکٹر کا کام نہیں ہوتا، ایسوسیشن کا کام ہے. انفارچونیٹلی بڑی معذرت کے ساتھ ساڑیاں ایسوسیشنوں کا ہور کام ہے. ہڑتال کرا کرانی ہے، کم کرو بند کرنا. ٹھیک ہے، یہ مطلب کہ دیکھیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آج جو میں نے کانفرنس اٹینڈ کی ہے اس کی پریزنٹیشن دیکھ کے مجھے یہ لگا کہ یہ فورینزک میڈیسن میں کہتے تو ہیں نا کہ ہم انگریز سے 100 سال پیچھے ہیں، ہم کم از کم 500 سال پیچھے ہیں. آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے اس بات کا. لیکن مجھے تسلی اس طرح ہوئی کہ اس میں ویتنام بھی تھے، تھائی لینڈ بھی تھا، نیپال بھی تھا، انڈیا بھی تھا. کوئی ہم نے زیادہ وہ سارے تو اگے نہیں ہے، وہ سارے نہ گل ملتے ہی نہیں. اور ویتنامیاں دیکھ کے ان کو دیکھ کے، کیونکہ ہمارے ذہن میں تو احمد ہے نا کہ پاکستان تو باہر دنیا ساری بہت اگے تو بہت پیچھے ہوئے، لیکن بنگلہ دیش، انڈیا، ویتنام، نیپال، بھوٹان، مطلب کہ ان سے کچھ معاملات میں ہم آگے بھی ہیں. ہاں، وہ ایک دفعہ پاکستان کی فٹ بال کی ٹیم 3 نمبر پہ آ گئی. ان کے یہ مارکا کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا جی ٹوٹل ٹیم ہی 3 تھی. تو یہ ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ کا میں آپ کو نمونہ دکھاتا ہوں، پھر میں آپ کو دکھا. اب جب وہ اتھارٹی آ گئی، ڈیڈ باڈی ہینڈ اوور ہو گئی میڈیکل مین کے، پولیس کسٹڈی سے اب ڈیڈ باڈی میڈیکل مین کو مل گئی، تو اب وہ اسٹوریج سے، کورٹ سروس سے نکل کے ڈیڈ باڈی اٹاپسی ٹیبل پہ شفٹ ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اب وہ ڈیڈ باڈی نون بھی ہو سکتی ہے اور ان نون بھی ہو سکتی ہے، وہ فریش بھی ہو سکتی ہے اور وہ پوٹریفائڈ بھی ہو سکتی ہے، وہ انٹیکٹ بھی ہو سکتی ہے اور وہ میوٹیلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک مکمل ڈیڈ باڈی بھی ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے صرف ہیڈ اینڈ نیک فیس ہو سکتا ہے صرف ایک بازو ہو سکتا ہے صرف ایک ٹانگ ہو. ہم نے 1 پاؤنڈ کا بھی پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے، الیکٹ سوسائڈ بمبر کا بھی کیا ہوا ہے. بعد اوقات وہ بوری میں بند کر کے ٹکڑے لے آتے ہیں یہ بم بلاسٹ کیسز میں کہ پوسٹ مارٹم کریں، وجہ موت بتائیں. تو پہلا کام جو ہے وہ ہے آئیڈینٹی، جیسے میڈیکل لیگل میں تھا، پوسٹ مارٹم میں بھی یہی ہے. اب جو نان ڈیڈ باڈی ہے اس کی تو آئیڈینٹی آسان ہے. ایک تو وہ رشتہ دار موجود ہوتے ہیں جن کا فارم بے میں نام بھی لکھا ہوتا ہے، شناخت نگان کا. وہ میں تو یہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ اس وقت موقع پہ موجود ہوں، کیونکہ 2-3 سال بعد جب عدالت میں جا کے وٹنس دینی ہوتی ہے تو وہ یہ پہلے قسم دلواتے ہیں کہ میں جو بولوں گا سچ بولوں گا، اگر جھوٹ بولوں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اور قہر نازل ہو. یہ قسم دلوانے کے بعد سوال کرتے ہیں بتائیں یہ 3 سال پہلے یہ 2 شناخت کے نگان والے وہاں موجود تھے؟ 2-3 سال بعد ہی آتی ہے نا ایویڈنس. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جن کے نام ہیں وہ وہاں موجود ہوں. اگر وہ موجود نہیں تو میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو کہتا ہوں، جو میں نے پریکٹس کی تھی، کہ اگر وہ 2 نہیں ہیں تو جو 2 اس وقت موجود ہیں ان کے نام لکھ لو ابھی میرے سامنے. اور ایک ان کی پولیس والے نے آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہوتی ہے
کہ یہ میرے متعلقہ تھانے کی ڈیڈ باڈی ہے, میں نے اس نمبر پہ رکھائی تھی. کنگ ایڈورڈ میں یہ ہم نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ کولڈ اسٹوریج کے ریکس نمبر ہیں, رجسٹر ہیں, وہ ریک اس کو ایلوکیٹ ہوتا ہے, ڈیٹ ڈلتی ہے, اس کے ساتھ اس کا ایک شناختی کارڈ لگاتے ہیں ہم, تاکہ یہ باڈیاں اس طرح مکس اپ وغیرہ وہ نہ ہوں. ٹھیک ہے جی. باقی جو نان ڈیڈ باڈی ہوگی اس کا نام بھی پتہ ہوگا, ایج بھی پتہ ہوگی, جینڈر بھی پتہ ہوگا, ایڈریس بھی ہوگا, اس کے شناخت نگان بھی ہوں گے, ان کے CNIC نمبر بھی ہوں گے. اصل مسئلہ آتا ہے ان نون ڈیڈ باڈی کا, جس کے ورثاء موجود نہیں ہیں. اس کے آئیڈینٹیفائر وہ پولیس والے ہی ہیں, یا ہم نے اس کی فوٹوگراف اتار کے اخبار میں اشتہار دیا ہوتا ہے, وہ پولیس والے ہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈیڈ باڈی ہم لے کے آئے تھے, ہمارے متعلقہ تھانے کی ہے, ہم نے اس کو شناخت کر لی ہے, ہم نے ہی رکھوایا ہے. اس ڈیڈ باڈی اور جو ورثہ والی ڈیڈ باڈی کے پوسٹ مارٹم میں فرق یہ ہے کہ جو نامعلوم ڈیڈ باڈی ہے نا, اس کا جنرل ایگزامینیشن ہم نے زیادہ ڈیٹیل میں کرنا ہوتا ہے, اس کے کپڑوں کی زیادہ ڈیٹیل لکھنی ہوتی ہے, اس پہ واشر مین سائن, ٹیلر سائن, اس کی تصویر کے ساتھ مطابقت, اس کے بالوں کا رنگ, اس کی سکن کا رنگ, اس کے آئیڈینٹیفیکیشن مارکس, اس کے دانت بھی گنتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہم نے زیادہ ڈیٹیل میں لکھنا ہوتا ہے, تاکہ اگر یہ پوسٹ مارٹم کروا کے پولیس دفنا بھی دے اور رشتہ دار کوئی بعد میں اگر آئیں تو ہم ان کو وہ تصویر دکھا کے, وہ ڈیٹا بتا کے, آئیڈینٹیفیکیشن کنفرم کر کے تو ہم متعلقہ پولیس کو بتا دیتے ہیں. وہ آتی ہے اور وہ ان کو وہاں جا کے وہ جگہ دکھا دیتی ہے کہ یہاں سے باڈی ملی تھی, یہاں پوسٹ مارٹم کرا کے یہاں ہم نے دفنایا. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے. پرابلم پیش آتی ہے جہاں باڈی ورثہ والی بھی ہے یا نامعلوم ہے اور وہ پوٹریفائی ہو چکی ہے. پوٹریفیکشن میں ایک سٹیج ایسے آتی ہے جب آپ اس کو پہچان نہیں سکتے. وہ عمومی طور پر رشتہ دار اگر ورثہ والی ہے تو وہ ناقابل شناخت ہونے کے باوجود وہ کپڑوں سے یا کسی اور وجہ سے وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارا ہی بندہ ہے. اس صورت میں بھی ہم نے زیادہ ڈیٹیل لکھنی, معائنہ زیادہ میٹیکولس کرنا ہوتا ہے کہ ہم اب جب باڈی پوٹریفائی ہو جاتی ہے تو اس کی میجرمنٹ نہیں لے سکتے, وہ پھول جاتی ہے. وہ تو ہم کسی اس کی یہ سائنٹیفک طریقے ہیں, یہ تھائی بون کی میجرمنٹ سے اس کا قد شد ناپ سکتے ہیں, اس کے جینڈر کے بارے میں معلومات زیادہ میٹیکولسلی لے لیتے ہیں, اس کی جو ہے کپڑوں سے زیادہ اس کی شناخت, کپڑوں کے سائز سے پتہ چل جاتا ہے, ان کی ٹائپ سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا شناخت ہے. وہ چیزیں ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ان باتوں کے علاوہ یہ آپ اس کالم پہ غور کریں. یار میں نے وہ مانگا تھا پچھلی دفعہ بھی لیزر پوائنٹر, اس سے ڈیٹ اینڈ ٹائم. یہ ڈیٹ اینڈ ٹائم وہ ہے جو ہمیں پولیس نے بتایا, سمجھ گئے. اگر اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے, یا اگر یہ ایز این انجرڈ ہاسپٹل میں داخل تھی اور وہاں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو وہ ٹائم صحیح ٹائم ہے, وہ ایک گزٹڈ افسر کا ایشو کیا ہوا سرٹیفکیٹ ہے. یہ ٹائم ہے جب ڈیڈ باڈی ریسیو ہوئی تھی. دیکھیں یہ 4 بجے ریسیوڈ ہوئی 8 ستمبر 2012 کو, اور اس کا پوسٹ مارٹم ہوا 4:15 یہ ریسیو ہوئی 1:30 بجے 8 رات کو AM لکھا ہوا, اور اس کے کاغذات آئے 4 بجے, 4:15 اس کا پوسٹ مارٹم شروع ہو گیا 8 تاریخ. اب یہ 1:30 بجے رات سے 4 بجے تک یہ وہاں کولڈ اسٹوریج میں رہی انڈر دا کسٹڈی آف پولیس. ٹھیک ہے, کیونکہ اس پہ لکھا ہوتا ہے ڈاکٹر پہ کہ انڈر دیز 2 کانسٹیبلز, ان کا نام اور نمبر لکھا ہوتا ہے. یہ ڈیڈ باڈی ہم بھیج رہے ہیں پوسٹ مارٹم کر کے, تو جب تک پوسٹ مارٹم ہو کے ڈیڈ باڈی ان کے واپس حوالے نہ ہو جائے اور وہ لواحقین کو نہ دے دیں, they are bound to be present there. میرا تو یہ کنسپٹ ہے وہاں پر. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ اس کا انیشل تھا وہ, اب اس کا جب پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن شروع ہوا ہے نا, تو اس کو پہلے سن لیں آپ دھیان سے.
کوئی ہے بار کونسل کا جو ان کے ہیں امپلائی میں سے چیک نہیں جو ڈیڈ باڈی کا معائنہ ہے نا آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد آئیڈینٹی اسٹیبلش اور یہ پریلیمنری انفارمیشن کے بعد اس معائنے کے 5 سٹیپ ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلے 2 سٹیپ یہ ہیں کہ ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ایگزامینیشن آف دا باڈی، ایگزامینیشن آف دا کلوتھس۔ ایگزامینیشن آف باڈی کے پھر 5 سٹیپ ہیں۔ پہلا سٹیپ ہے جنرل ایگزامینیشن، دوسرا سٹیپ ہے ایگزامینیشن آف چینجز آفٹر ڈیتھ۔ ان چینجز کی مدد سے وہ آپ نے پرابیبل ٹائم بٹوین ڈیتھ اینڈ پوسٹ مارٹم کیلکولیٹ کر کے دینا، بات سمجھ میں۔ تیسرا ہے ایگزامینیشن آف انجریز ایکسٹرنل، یہ ایکسٹرنل معائنے کی بات ہو رہی ہے۔ چوتھا ہے ایگزامینیشن آف سرجیکل پروسیجر اگر اس پہ ہوگا۔ پانچواں ہے کلیکشن آف سویب ایکسٹرنلی اگر وہ ریپ کا مرڈر کیس ہے یا سوڈمی مرڈر والا کیس ہے۔ یہ سٹیپ بتانے میں 5واں، کرنے میں یہ سب سے پہلے کرنا، اس سے پہلے کہ وہ آپ کا متحد اس باڈی کو واش کر دے، دھو دے، کہ ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں انہوں نے اسمیل نہ آئے، اس کے کپڑے شپڑے اتار دیں، نہیں، اگر ایسا ہے کاغذ آپ نے پڑھ لیے ہیں اس کو روک دیں۔ سب سے پہلے آپ اس کے سویب لیں، کپڑوں کو لے کے پرزرو کر لیں دیکھ کے، تاکہ اگر واش کر دی باڈی تو وہ لاس ہو جائے گی ایویڈنس اینڈ اٹ ول لیڈ ٹو مس کیریج آف جسٹس۔ اب جنرل ایگزامینیشن میں ہم یوزلی کیا کرتے ہیں ڈیڈ باڈی کے معائنے میں کہ اس کی لینتھ لے لیتے ہیں، ویٹ لے لیتے ہیں، اس کی فزیک دیکھ لیتے ہیں، بالوں کا رنگ کیا ہے، آنکھوں کا رنگ کیا ہے، جلد کا رنگ کیا ہے، کوئی اس کی پیدائشی نقص، کوئی پرانا آپریشن مارکس، کوئی ایسی چیزیں۔ مقصد اس کا کیا ہے؟ آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کرنا یا کنفرم کرنا۔ لوارس ڈیڈ باڈی ہے تو دانت بھی گن لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کوئی آئیڈینٹیفیکیشن مارکس بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ورثہ والی ڈیڈ باڈی میں اتنی اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چینجز آفٹر ڈیتھ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ فریش ڈیڈ باڈی میں عمومی طور پر 3 چینجز ہیں جن پہ ہم توجہ کرتے ہیں۔ ایک ہے پوسٹ مارٹم سٹیننگ، جس کو ہم کہتے ہیں بعد از مرگ نلاہٹ۔ ایک ہے ریگر مارٹس، جس کو ہم کہتے ہیں بعد از مرگ اکڑاہٹ۔ ایک ہے پوٹریفیکشن جو کرنے سے جو پوسٹ مارٹم سٹیننگ ہے۔ اب اس میں اس کی سگنیفیکینس یہ ہے کہ یہ ایک تو ہمیں ٹائم سنس ڈیتھ بتا دیتی، اس کا کلر بعض اوقات وجہ موت بھی بتا دیتا ہے یا اس کی طرف لیڈ کرتا ہے۔ مثلا یہ سرخ رنگت کی ہے تو اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں، ایک کاربن مونوکسائڈ پوائزننگ، ایک سائنائڈ پوائزننگ، اور ایک ٹھنڈک میں رہنے کی وجہ سے ڈیڈ باڈی۔ اب یہ سرخی مائع رنگت یہ انگریزوں میں زیادہ نظر آتی ہے، ہم تو ویسے ہی گندمی رنگت کے لوگ ہیں نا، ڈارک کلر سکن ہے ہماری۔ اب یہ شروع میں یہ چھوٹے چھوٹے یہ کیوں ہوتی ہے پوسٹ مارٹم سٹیننگ؟ بندہ فوت ہو جاتا ہے، سیدھا لیٹا ہوتا ہے تو گریوٹی کے ایکشن کی وجہ سے خون کے ان نالیوں میں جسم کے ان حصوں میں یہ چلا جاتا ہے جو ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں نلاہٹ نظر آئے گی شانوں اور کمر کے درمیان والے حصے میں، بٹکس کے درمیان والے حصے میں۔ بٹکس پہ نہیں نظر آئے گی کیونکہ وہ زمین کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں، شولڈر پہ نہیں نظر آئے گی کیونکہ وہ اس کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں۔ اگر ہینگنگ والا کیس ہے، باڈی زیادہ لٹکی ہوئی ہے، تو پھر یہ پاؤں کے تلووں میں بھی نظر آئے گی، پنڈلیوں میں بھی نظر آئے گی، تھائز پہ بھی نظر آئے گی۔ تو پوزیشن آف باڈی بھی بتا سکتی ہے، وجہ موت بھی بتا سکتی ہے، لیکن اصل اس کا یہ ہے کہ شروع میں یہ چھوٹے چھوٹے پیچز میں ہے۔ اگر باڈی ابھی گرم ہے اور پوسٹ مارٹم چھوٹے چھوٹے سٹیننگ چھوٹے چھوٹے پیچز میں ہے تو ٹائم ودن 6 hours۔ اگر وہ پیچز ایک جیسے ہو گئے ہیں اور باڈی میں اکڑاہٹ کا عمل شروع ہو گیا تو ٹائم 6 to 12 hours۔
اگر ساری باڈی اکڑاہٹ میں چلی گئی ہے, نہ اس کے بازو مڑ رہے ہیں نہ ٹانگیں مڑ رہے ہیں, تو ٹائم رفلی بتا رہا ہوں 12 سے 24 گھنٹے. اگر بازو مڑ رہے ہیں ٹانگیں نہیں مڑ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ رائگر مارٹس پاس آف ہو رہا ہے, تو ٹائم 24 سے 36 گھنٹے. اب یہ 24 سے 36 گھنٹے کے ٹائم میں پوٹریفیکشن کا عمل ہمارے موسم میں شروع ہو جاتا ہے, خاص کر گرمیوں میں, تو وہ تھوڑی تھوڑی سمیل بھی دے گی. اس کا یہ جہاں اپینڈکس ہوتی ہے یہ والا ایریا بھی گرینش کلر کا ہوگا, کوئی وہ پھولنے کا عمل بھی اس میں ہوگا. جب اور پھر 36 گھنٹے بعد بالکل ہی اکڑاہٹ ختم ہو جاتی ہے. عمومی طور پہ اس کا ویریبل فیکٹر ہے ٹیمپریچر. ٹیمپریچر زیادہ ہے تو رائگر مارٹس جلدی آئے گا, تھوڑی دیر کے لیے رہے گا, جلدی پاس آف ہو جائے گا. ٹیمپریچر کم ہے, رائگر مارٹس دیر سے آئے گا, زیادہ دیر تک رہے گا اور آہستہ پاس آف ہوگا. ٹیمپریچر اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, سمجھ گئے بات. اس کے بعد آ جاتا ہے معائنہ ضربات کا, تھرڈ سٹیپ جو میں نے آپ کو بتایا. ضربات کے معائنے میں سائز, شیپ, اس کی باڈی پہ ایگزیکٹ لوکیشن اور اس کی کریکٹرسٹکس دیکھنے کے علاوہ یہ دیکھنا ہے خالی آنکھ سے کہ کیا یہ ضربات قبل از مرگ لگنی ہوئی پائی گئی ہیں کہ بعد از مرگ ہیں, اینٹی مارٹم ہے کہ پوسٹ مارٹم. اب چھرا گھونپا گیا اگر بندہ زندہ ہے پیٹ میں تو وہ زخم کھلا ہوا ہوگا, وہاں سے خون نکلتا ہے, کوئی سرخی مائل رنگت ہوتی ہے. لیکن اگر ڈیڈ باڈی میں آپ چھرا گھونپیں گے تو وہ گیپ نہیں کرے گا زیادہ, نہ اس میں سے کوئی خون نکلے گا. یہ اس کو ہم کہتے ہیں وائٹل ریئیکشن. اس کی پریزنس اور ایبسنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ زخم قبل از مرگ ہے کہ بعد از مرگ ہے, اور یہ زخم کا معائنہ ہمیں ویپن بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ جو سرجیکل پروسیجر ہے, اگر ہاسپٹل میں ڈیتھ ہوئی ہے, اور سویب والی میں نے بات کر دی, ایکسٹرنل ایگزامینیشن کے بعد انٹرنل ایگزامینیشن آتا ہے. ایک سیکنڈ. انٹرنل ایگزامینیشن میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ جو انجریز آپ نے ایکسٹرنلی دیکھی ہیں ان کی ایکسٹینٹ دیکھیں. یہ آپ کو وجہ موت بتائے گی. پیٹ پہ چھڑا لگا ہے ایکسٹرنلی تو آپ کو ایک گیپ نظر آ گیا 5x2 سینٹی میٹر کا. اندر دیکھیں نا, لیور ڈیمیج ہے, سپلین ڈیمیج ہے, کڈنی ڈیمیج ہے, ابڈومینل کیوٹی میں کوئی لیٹر 2 لیٹر 3 لیٹر بلڈ ہے کہ نہیں. پھر تینوں کیوٹیز کھول دیں. 3 کیوٹیز ہیں انسان میں, دماغ, سینہ, پیٹ. چاہے ایک میں وجہ موت مل جائے, کھولنی تینوں ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ انگریز نے کیوں بنایا قانون؟ انگریز کوئی کام بغیر وجہ کے نہیں کرتا, چاہے ہمارے F-16 کے پیسے ہوں یا کچھ بھی ہو, اس کے پیچھے یہاں IMF کا کوئی پیکج ہو, تو وجہ ہی ہوتی ہے نا ڈیلے کرنے کی یا دینے کی یا نہ دینے کی. نہیں, وہ آپ کہہ رہے ہیں جی دماغ پہ گولی لگی ہے, رائٹ سائڈ سے لگی, لیفٹ سے نکل گئی, وجہ موت دماغ کا زخمی ہونا ہے. وہ کلیم کرتے نہیں کہ یہ تو ہارٹ اٹیک سے مرا ہے. آپ نے ہارٹ پہ کمنٹ ہی نہیں کیا, اس کو دیکھا ہی نہیں, اس کو سرٹیفائی نہیں کیا. سمجھ آئی بات؟ ہاں, مجھے تو یہی وجہ سمجھ آتی ہے. ویسے ایک اور ٹرم میں اس کو کہتے ہیں منی اٹاپسی. دنیا میں یہ بھی ہوتی ہے, جیسے شاہ نواز بھٹو کی ہوئی تھی. پوائزننگ کی ہسٹری تھی, تشدد کی ہسٹری نہیں تھی. تو انہوں نے اس کا بلڈ لیا تھا, یورن لیا تھا, اور آنکھ کے پیچھے ایک پانی ہوتا ہے وہ لیا تھا. تینوں کے کیمیکل انالیسس کر کے وہ دیکھ کے ڈرگ یا پوائزن, تو اس میں انہوں نے مکمل باڈی کو ڈسیکشن کرنے کی ضرورت نہیں. اس کو منی اٹاپسی بھی کہتے ہیں. لیکن وہ آپ کے ملک کے جیسے ابھی آپ نے کہا نا, اس میں ہمیں بہت ساری ریولیوشنری چینجز کی ضرورت ہے. ان گڈ فیتھ بات کر رہا ہوں, نیک نیتی کے ساتھ معاشرے کا ایک ذمہ دار حصہ بنتے ہوئے. تو اور
اگر آپ کو وجہ موت نہیں مل رہی تشدد والی، یا جو ضربات ہیں ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ ضربات تو ہیں بٹ دے آر ناٹ سفیشینٹ ٹو کاز ڈیتھ آف این انڈیویژل ان این آرڈنری کورس آف نیچر، یا باڈی پوٹریفائی ہو گئی، یا انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے آپ کو ریکویسٹ کی ہے، یا اس کے کھولنے پہ آپ کو مخصوص سمیل آئی ہے، تو پھر آپ نے زہر خورتنی کے لیے اس کا مواد لازمی لینا۔ آج کل مواد لینے کو بڑا آسان کر دیا ہے پاکستان پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی نے۔ ایک تو وہ کہتے ہیں آپ میدا لیں، بلڈ لیں اور یورین لیں، بس۔ اب ان کو وہ نہ کڈنی کی ضرورت ہے، نہ سپلین کی ضرورت ہے، نہ لیور کی ضرورت ہے۔ بلڈ نہ ملے تو وہ کہتے ہیں لیور کا پیس لے لیں، لیکن بلڈ یورین وہ کہتے ہیں لازمی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسرا وہ قبر کشائی کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں وہ سائل انڈر دا گریو، فرام دا سائڈ آف دا گریو، اوے فرام دا گریو یہ نہیں بھیجنی، بون نہیں بھیجنی، آپ بھیجیں ان کو ہیئر اینڈ نیل۔ اور اگر کوئی مواد ہے چیسٹ یا ابڈومینل کیوٹی میں گل سڑ گیا ہے تب بھی، یہ میں زہر خورتنی کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن میں نے آپ کو ایک کیس بتایا تھا پچھلی دفعہ کہ مالک مکان کرایہ دار کی لڑائی ہو گئی ہے، وہ ایک 55-60 سال کا موٹا، اس نے گربان سے پکڑ کے ذرا اس کو ہلایا یا ایک دو تھپڑ مارے ہیں، وہ گرا اور مر گیا۔ تشدد کا نشان پوسٹ مارٹم پہ کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہسٹری دیکھ کے ڈاکٹر صاحب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ڈیزیز کے لیے بھی اسپیسیمن لے۔ ڈیزیز مور دین 50% کیسز میں 70% تک ہارٹ میں ہوتی ہے جو سڈن ڈیتھ کاز کرتی ہے۔ برین ہو سکتا ہے، لنگ ہو سکتے ہیں، لیور ہو سکتا ہے، یہ ہم نے آرگن ان کو بھیجنے ہوتے ہیں بیماری کے لیے، تاکہ وجہ موت 3 ہی ہے، تشدد ہے، زہر خورتنی ہے، بیماری ہے، ان کے علاوہ وجہ موت کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کا انٹرنل ایگزامینیشن ہے۔ انٹرنل ایکسٹینٹ آف دا ڈیمیج، تینوں کیوٹیز کا معائنہ اور کلیکشن۔ جی اب آپ اپنا سوال کریں۔ میرا ایکسٹرنل ایگزامینیشن سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر مریض کو انجری آئی ہے اور وہ شفٹ ہو گیا ہے ہاسپٹل میں اور اسے وینٹیلیٹرس کے اوپر رکھ دیا گیا، دین ریگل ووٹیج کا کیا کنسیپٹ ہوگا، باڈی کھولنے کا کیا کنسیپٹ ہوگا؟ کیونکہ جو پرسنلی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ جب وینٹیلیٹر سے باڈی واپس آئی ہے تو وہ کھولی ہوئی تھی اور وہ ود ان آئی گیس 4 آورس کھول ہوئی، تو تب کیا ریگل ووٹیج کا کنسیپٹ ہے؟ اینڈ سیکنڈ یہ جو اسٹریپ کی آپ نے بات کی ہمارے یہاں آپشنل کا ذکر ہے 2 فنگر ٹیسٹ، ریٹ کو ڈائگنوز کرنے 2 فنگر ٹیسٹ میڈیکل کی کتابوں میں نہیں تھا، لیکن ہمارے یہاں پریکٹیکلی ہاں انڈیا میں بھی ہوتا تھا، بنگلہ دیش میں بھی ہوتا تھا۔ ابھی سپریم کورٹ کی پہلے ہائی کورٹ کی پھر سپریم کورٹ۔ ہاں جی، ایک جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی ہے، ایک منصور علی شاہ صاحب کا لکھا ہوا ہے جی۔ تو اس سے پہلے ان ججمنٹ سے پہلے کیا وہ 2 فنگر ٹیسٹ ڈیڈ باڈی کے اوپر بھی ہوتا تھا یا نہیں؟ یار تمہارے FSC میں کتنے نمبر آئے تھے؟ اچھا، بہت اچھے سوالات ہیں، تھینک یو۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو دوسرے نمبر کے اسٹیپ کا نام بتایا تھا چینجز آفٹر ڈیتھ، رائگر مارٹس پوٹریفیکشن، یہ چینجز آفٹر ڈیتھ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب وینٹیلیٹر پہ بندے کو ڈالا ہے، اس میں بھی آپ جتنا مجھ سے سوال پوچھیں گے اتنی بھی میری یادداشت میری بھی واپس آتی جائے گی کہ وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کی 2 کنڈیشنز ہیں۔ ایک تو جیسے ہم کرونا کی مثال لے لیں، لنگز بہت زیادہ 80% انوالو ہو گئے، اب اس کو ہر آکسیجن لگانے سے فائدہ نہیں، اس کو وہ بندہ زندہ ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جس کی جو ہے نا وہ برین ڈیتھ ہو چکی ہے، اب اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا ہوا ہے، وہ وینٹیلیٹر ہارٹ لنگ مشین وہ ہارٹ کا بھی کام کر رہا ہے، سانس کا بھی کام کر رہا ہے، بندہ اصل میں ڈیڈ ہے۔
अब इसमें आपके मुल्क में डेथ सर्टिफिकेट देने का जो क्राइटेरिया है वो है, जो आप डेथ सर्टिफिकेट पे पढ़ते हैं गलतोलाम, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट। कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हर किस्म की मौत में होगा, ये एक टर्मिनल फिनोमेना है, ये काज ऑफ डेथ नहीं है, जहां से मर्जी डेथ हो जाए। क्योंकि दो जो प्रिंसिपल साइंस ऑफ डेथ हैं वो दो हैं, एक है दिल का काम करना का बंद करना और एक सांस का रुकना। ये दो, सिजेशन ऑफ सर्कुलेशन एंड सिजेशन ऑफ रेस्पिरेशन। वो डॉक्टर साहब देखते हैं नब्ज नहीं है, टूटियां लगा के देखते हैं दिल की आवाज नहीं है, सांस नहीं ले रहा, आंखों पे लाइट डाल के देखते हैं कि आंखों की पुतलियां फिक्स हो गई हैं, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, वो डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। दुनिया में कुछ ममालिक ने इस क्राइटेरिया को चेंज करके डेथ सर्टिफिकेट देने का क्राइटेरिया बना दिया ब्रेन डेथ। ब्रेन डेथ में भी आगे किस्में हैं, हमारे ब्रेन के कुछ हिस्से हैं। एक तो ये दिमाग है, एक दिमाग की एक वो हिस्सा है जो नीचे हमें हराम मगज से मिलाता है, वो कहलाता है ब्रेन स्टेम। हमारे दिल की धड़कन, सांस, ऑक्सीजन की ज्यादती, कार्बन मोनोऑक्साइड की कमी या ज्यादती, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब को वो ब्रेन स्टेम में सेंटर है वो कंट्रोल करता। अगर ये दिमाग का उतला हिस्सा फाड़ गया लेकिन ब्रेन स्टेम जिंदा है तो वो सांस भी ले सकता है, दिल की धड़कन भी उसकी काम कर सकती है। तो दुनिया में लोगों ने क्राइटेरिया बना दिया है, बाद ममालिक में ब्रेन डेथ होगी तो डेथ सर्टिफिकेट इशू का होगा। ठीक है जी। अब वेंटिलेटर पे है, अगर तक उसे मुर्दा को वेंटिलेटर पे लगाया हुआ है तो मैं आपकी बात मान लेता हूं कि उसमें राइगर मोटर्स भी डेवलप हो जाएगा और वो अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं है तो बॉडी फूल भी जाएगी, लेकिन जिंदा बंदे में राइगर मोटर्स नहीं डेवलप हो सकता। ना ही जिंदा बंदे की डेड बॉडी पुट्रीफैक्शन की वजह से फूलेगी, किसी और वजह से फूल जाए तो फूल जाए। ठीक है जी, मेरी बात समझ रहे हैं। अब लोग ये किताबों में, ये मैंने तो आपको राइगर मोटर्स बताया ना, एक और टर्म है उसको कहते हैं इंस्टेंट राइगर या कैडेवरिक स्पाज्म। कैडेवर से मुराद डेड बॉडी है जिसकी डिसेक्शन स्पाज्म। तो बंदे ने यहां किस तरह की खुदकुशी की है, ये वाले जो मसल है ना उसके हाथ वाले, ये राइगर में चले गए हैं फौरन और वो पिस्टल उसके हाथ में ही रह गया। ये एट द टाइम ऑफ डेथ है, ये भी कबल अज मर्द नहीं है, ये एट द टाइम ऑफ डेथ इतनी इमोशनल डेथ है कि वो वाले मसल उसके। ऐसी भी किताबों में तस्वीरें हैं, कभी जिंदगी में मौका मिला तो आपको दिखाएंगे कि जंग का मैदान है, वहां वो दरमियान में उसने चैनक पकड़ी हुई है, दायरे में सिपाही बैठे हुए हैं, उनके हाथ में कप है, नजदीक कहीं आके बम फटता है, उसी हालत में ही वो सारे राइगर में है, वही सीन सेफ हो गया। या कोई फिसल के नहर में गिरने लगा है तो उसके इर्द गिर्द जो झाड़ियां हैं वो बॉडी रिकवर होती है तो उसकी मुट्ठी में वो घास झाड़ियां वो बिल्कुल क्लेंच हुई होती है उसकी वो मुट्ठी। ये इंस्टेंट राइगर है, ये भी है। तो वेंटिलेटर पे अगर तो डेड बॉडी को रखा हुआ है और टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं है, टेम्परेचर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करने से पहले जो मेंटेन करना होता है वो है +4 डिग्री सेंटीग्रेड, और ज्यादा अरसे के लिए पोस्टमार्टम के बाद रखना है तो वो है मिनिमम -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसलिए ये राइगर मोटर्स और पुट्रीफैक्शन का वेंटिलेटर वाली बॉडी के ऊपर अगर वो जिंदा बंदा है तो वो अप्लाई नहीं होता। अगर वो पोस्टमार्टम स्टेनिंग, किसी को बहुत एडवांस कैंसर है, बहुत एडवांस टीबी है, खा पी कुछ नहीं रहा, महीनों से बेड पे पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर हमें बाद लाहट से मिलते जुलती वो स्टेनिंग हमें उसके डिपेंडेंट पार्ट्स पे मिल जाती है, जैसे बेड सोर नहीं बन जाती कॉन्टैक्ट एरिया से वो। लेकिन वो ये बात आपको क्लियर होगी, यही सवाल था ना आपको। राइगर मोटर्स पुट्रीफैक्शन इज द लेट साइन ऑफ डेथ। राइगर मोटर्स को हम अर्ली साइन कहते हैं।
اور آنکھوں کی پتلیوں کا بالکل فکس ہو جانا، اس کو ہم امیڈیٹ سائن کہتے ہیں. دیکھیں نا جب ڈیڈ باڈی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں عام لینگویج میں، یار برین اسٹارمنگ بھی تو کوئی نہیں، آپ میرے ساتھ نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے مینٹلی. ہم کہتے ہیں ٹھنڈا ہو گیا، بے حص و حرکت ہو گیا، بول نہیں رہا، سن نہیں رہا. جو تو ڈیتھ کی ڈیفینیشن کیا ہے پھر؟ اینی باڈی. آپ ماشاءاللہ کیا ہے ڈیتھ کو ڈیفائن تو کریں. کبھی کسی نے کوشش کی؟ دنیا نہیں ڈیفائن کر سکی. بڑے بڑے آئے، کسی نے کوئی کسی نے کہا جی ریسپریشن بند ہو جائے تو ڈیتھ ہے، کسی نے کہا دل بند ہو جائے تو ڈیتھ ہے، کسی نے کہا دماغ کام ٹھنڈا ہو جائے تو بند ہے، کسی نے کہا ہم ایک دم نہیں مرتے، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے روز ہی مرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کسی نے کچھ. ٹھیک ہے، تو جو ایک ڈیفینیشن بنی ڈیتھ کی وہ بنی it is the permanent loss of biological properties of a living organism. biological properties living organism، ہم living ہے نا، وہ کیا ہے؟ ہم بول سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، پخانہ پیشاب کر سکتے ہیں، سانس لے سکتے ہیں، ہل سکتے ہیں اور بچے پیدا کر سکتے ہیں. یہی biological properties ہے نا. تو ڈیڈ باڈی ہمارا ایک ٹیمپریچر ہے 37 ڈگری سینٹی گریڈ 98.4 یا 6 فارنہائٹ. ٹھیک ہے، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، بے حص و حرکت ہو جاتے ہیں، سنتے نہیں ہیں. ایسے یہ تھوڑی سی بات تھوڑی سی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، لیکن اس طرح کنسنٹریشن بن جاتی ہے. مردہ کے سننے کے بارے میں کیا کنسیپٹ ہے؟ دونوں. اچھا، تو جب وہ جنگ بدر میں شہید کفار مارے گئے تھے کنویں میں، تو وہ جو کہا گیا تھا کہ جی جب رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ایک کا نام لے کے، تو صحابہ نے سوال کیا کیا یہ سنتے ہیں؟ تو آسا نے کہا ویسے ہی سنتے ہیں جیسے تم، لیکن جواب نہیں دے سکتے. یعنی اللہ اگر چاہے تو مردے کو سنوا سکتا ہے اور اس سے گلوا بھی سکتا ہے. وہ گلوائے گا نا جب فوت ہو کے زندہ ہوں گے، جدوں اسی وائوا دینا ہے قبر دا تے حشر دا دھیان دینا ہے نا، تو بولاں گے نا مردہ ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ فرینزک میڈیسن کو ہماری سوسائٹی نے ایکسیپٹ نہیں کیا. لو جی مردے کی بےزتی ہو گئی، احترام نہیں رہا، ڈاکٹر نے چیر لیا، گردہ کٹ کے بیچ دیتا، انج کیتا وہ کیتا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے، ہم نامعلوم ڈیڈ باڈی کا ہم ڈاکٹر لوگ اپنے پلے سے بھی کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں. اللہ قبول کر لے یہ اور ہمیں معاف کر دے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ پڑھا ہے کہ جی وہ قاتل کو پہچان کے لیے یا اس کی شناخت کے لیے یا دیکھنے کے لیے تو وہ قبر کھود کے تو ایک مخصوص ہڈی اس کے جسم پہ ماری تو وہ زندہ ہوا اور اس نے اٹھ کے اپنے قاتل کا نام بتایا. یہ کیا تھی؟ یہ فورینسک میڈیسن ہے. حبیل قابیل کا مرڈر ہے، ڈیڈ باڈی کو ڈسپوز آف کیسے کرنا ہے. سویلائز کنٹری ہمیں ڈسپوز آف کا لفظ ڈیڈ باڈی کو یوز کرنے کے لیے منع کرتے ہیں. آج یہی وہ کہتے ہیں مینجمنٹ آف ڈیڈ باڈی، وہ کہتے ہیں ڈسپوزل کا لفظ ایتھکس کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کوے نے کھود کے جگہ دکھا کے وہ دکھایا. تو یہ جو بریل آف ڈیڈ باڈی ہے یا مینجمنٹ آف ڈیڈ باڈی، یہ کیا ہے؟ یہ فورینسک میڈیسن ہے. اگر آپ ایتھکس پہ چلے جائیں تو اور پیچھے میں آپ کو لے جاتا ہوں. وہ کیا کہا تھا شیطان کو کہ ان کو سجدہ کرو، اس نے انکار کیا. وہ کیا تھا؟ ڈس اوبیڈینس. کس کی؟ ایک ہی جو مالک ہے اس کی ڈس اوبیڈینس کر دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہوں اپنا پرنسپل سیکرٹری بنایا ہے، وہ
क्या उठा के जी है दूजे बंदे ने चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया है, मनो ही मैं ही अगमल बनाया ऐसा, मैं ही सुपीरियर सा, मैं ही ये सा। डिसोबीडियंस क्या है? और मेडिकल एथिक्स इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन। समझ गए ना आप? तो इंटरनल एग्जामिनेशन करने के बाद अब डॉक्टर साहब ने अपना ओपिनियन देना रिगार्डिंग काज ऑफ डेथ। वो मैं आपको पहले ये रिपोर्ट को बंदा इसको नरेट करे, रीड कर ले, ताकि हम जरा साथ साथ रहें। It is a dead body of an adult male of healthy build, having a body length of 174 centimeters and appears to be of a stated age. ये क्या है? ये है जनरल एग्जामिनेशन, ये उसकी आइडेंटिटी में हेल्प करेगा। हमने अपीयर्स टू बी ऑफ स्टेटेड एज इसलिए लिखा है क्योंकि वर्षा वाली डेड बॉडी है, पुलिस ने जो एज लिखी होती है, अगर ये लावारस डेड बॉडी हो तो फिर हम उसकी एज साइंटिफिकली डिटरमाइन भी करते हैं, ठीक है, मेडिकल नॉलेज पे। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा, Body is clad in grey, navy black t-shirt and light grey pants and white underwear. Clothes are removed, signed and handed over to the police as case property. ये कपड़ों का मुआयना है। अगर इन पे कोई होल हो, कोई जिप टूटी हो, कोई बटन टूटे हो, कोई कट मार्क हो, कोई इस तरह के कोई स्टेनिंग हो, कोई ब्लड की, यूरिन की, फीसिस की, सीमन की, कोई टाइड मार्क हो, कोई ब्लैकनिंग टैटूइंग हो, तो उसको मेंशन किया जाता है और ये पुलिस के हवाले फिर किए जाते हैं एज केस प्रॉपर्टी। प्रॉब्लम यहां पर है हमारे सिस्टम में, पुलिस हमें गुठा मुठा करके छापड़ पाती जाके अपने उत्थे किते सुट देंदी। इनको पैक करने का, इनको सुखाने का, इनको उतारने का, इनको लेबल करने का, इनको प्रिजर्व करने का एक तरीका है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि इनको काटना नहीं, काट के ना उतारें कपड़े। आप कपड़े अगर काटने पड़े तो वहां से काटें जहां से सिए हो। तो अगर गीले हैं तो इनको हैंगर में डाल के शेड में सुखाएं, धूप में ना सुखाएं। अगर होल है तो उसको अनसर्कल करें, वहां साइन करें, ठीक है। इनका कलर नोट करें, इनका टेक्सचर नोट करें, वॉशरमैन साइन लिखें, टेलर साइन लिखें। अब उनको तय करना है। तय कैसे करना है? 2 तहों के दरमियान ब्राउन पेपर होना चाहिए। 2 तहों को आपस में मिलना नहीं चाहिए ताकि क्रॉस ट्रांसफर ना हो जाए एविडेंस। पेपर रख के फिर उनको एक पेपर एनवेलप में डालना है। पेपर एनवेलप में डाल के उसके ऊपर वो सेलोचिन टेप लगा के उसके साइन इस तरह करने हैं कि टेम्परिंग ना होने पाए, फिर वो पुलिस के हवाले करने हैं। छापर में क्यों नहीं डालने? साइंस क्या कहती है? फंगस आ जाती है, मोल्ड आ जाती है, फफूंदी आ जाती है, जो कि उस एविडेंस को तबाह कर देगी। और जाके मालखाने में फेंक दिया। अगर लवारस बॉडी है तो वो साला साल वहीं पड़ा रहता है। अगर वर्षा वाली है तो हफ्ते 10 दिन बाद वो वहां उनको देने जाएंगे। भाई उसी दिन अगर रात को पोस्टमार्टम हुआ है शाम को, तो वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे वहां जाके जमा कराना है। ये चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करनी है। डॉक्टर साहब ने पुलिस वालों से रिसीविंग लेनी है, पुलिस वालों ने पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी से रिसीविंग लेनी है, अपने थाने से रोड कटवानी है। ये हर चीज डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। ये चेन एस्टेब्लिश होगी तो केस बनेगा ना। जहां बीच में ब्रेक आ जाएगी वहां डाउट आ जाएगा, जहां डाउट आ जाएगा बेनिफिट अक्यूज को जाएगा। आगे पढ़े। Triangle motif is fully developed. Postmortem training present between areas of contact flattening. Eyes and mouth closed. Eyes are adjusted. No marks are present. वो नहीं है। राइगर मोटिव्स फुली डेवलप, टाइम 12 से 24 घंटे। फुली डेवलप को देखना कैसे है? वो उसका गर्दन को मोड़ के देखें, मुंह को खोलने की कोशिश करें, बाजू मोड़ के देखें, टांगे मोड़ के देखें। कुछ भी नहीं मोड़ा तो ये फुली डेवलप। बाजू नहीं मोड़ रहे, टांगे मोड़ रही हैं, टाइम क्या होगा? 6 से 12 घंटे।
राइगर मॉर्टस हेड टू टो डेवलप होगा और इसी तरह पास अप होता है, बाजू नहीं मुड़े, टांगे मुड़ गई हैं, इसका मतलब है अभी डेवलप हो रहा है, यानी 12 घंटे से पहले का टांगे। बात समझ गए? अब टांगे नहीं मुड़ रही, बाजू मुड़ गए, अब ये 24 से 36 घंटे, समझ गए बात? अब इस पे एक्सटर्नल मार्क ऑफ इंजरी नहीं है। कंजेस्टेड का मतलब है सुर्खी माइल है, ये भी पढ़ लें जल्दी से। जो है हेल्दी है, कल हेल्दी एंड इंटैक्ट, मेम्ब्रेन्स कंजेस्टेड, ब्रेन कंजेस्टेड, सेल टू बी फोटोथायरॉइड लेफ्ट हेमिस्फीयर, वर्टिब्रा एंड स्पाइनल। क्योंकि तशद्दुद का निशान नहीं मिला, ब्रेन को भेजा है बीमारी के लिए देखने के लिए, हिस्टोपैथोलॉजी को। ये स्पाइनल कार्ड वर्टिब्रा नॉट एक्सप्लोर्ड। आम पोस्टमार्टम रूटीन का जो है उसमें हम हराम मगज को या रीढ़ की हड्डी को नहीं छेड़ते, नहीं डिसेक्शन करते। क्यों? मैंने कहा था ना, अंग्रेज कोई काम बगैर वजह पे नहीं करता, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ फॉर्म है, वही चल रहा है। क्यों नहीं उसने ये इजाजत दी करने की कानून में? क्योंकि आपके जिस्म का जो मेंटेनेंस है, उसका बॉडी को उठाना है, आपने उसका वर्टिब्रल कॉलम तोड़ दिया डिसेक्शन करते हुए, तो बॉडी पे किताब हो जाएगी ना। रिश्तेदार करेंगे कि कीता जी असी तो सीधा लिया के दिता, सही, ठीक है ना? हाँ जी। तो जो इंटेग्रिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी है उसको, अगर तो काज ऑफ डेथ वहां छिपी हुई है, कई केस ऐसे हैं जिसमें गोली वर्टिब्रा में फंसी हुई है, उसको निकालना पड़ता है, फिर तो आप करें, लेकिन रूटीन में नहीं। ठीक है जी, नीचे आ जाए आप, तो नमाज का साफ रखना। थोड़ा सीना, fracture of sternum at 4th level due to cardiopulmonary resuscitation below। जी, ये हॉस्पिटल में दाखिल होगा, ਜਦੋਂ वो सांस चलाने के लिए, दिल को चलाने के लिए ये किया होगा, तो ये 4th पसली वो कहते हैं, ये उस वक्त टूटी। ठीक है जी, नेक्स्ट। जो है वो कंजेस्टेड है, हार्ट बोन हेल्दी एंड इंटैक्ट, राइट लंग नॉइजिंग, कंजेस्टेड पेटिशियस हेमरेजिक सी, लेफ्ट लंग कंजेस्टेड पेटिशियस। ठीक है, हार्ट ये पढ़ें, 17 into 17 centimeter covered with fat, left ventricle wall thickness 3 centimeter, white patch seen over left ventricle, sent to histopathologist। ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है, जिस तरह का हमारा यहाँ स्टैंडर्ड है, क्योंकि ये एक बेहतरीन सेंटर है। लेफ्ट वेंट्रिकल की अमूमन थिकनेस 1.5 सेंटीमीटर होती है, ये 3 है, इसका मतलब है उसके दिल का साइज बड़ा हुआ था, ये साइज भी ज्यादा है। यहाँ उसने वेट नहीं किया हुआ, तकरीबन 350 ग्राम एवरेज वेट होता है हार्ट का, डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ द पर्सन, तो उसका अपना कितना वजन है, या मेल है, फीमेल है, बच्चा है, क्या है। ठीक है जी, ये वाइट पैच ये बता रहा है कि इसको कभी हार्ट अटैक रहा है, वहां पर वो अब फाइब्रोसिस हो गया। ठीक है, ये चीज बता रही। ठीक है, अमूमी तौर पे आपको जो 90% से ज़्यादा पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं उनमें इस किस्म की फाइनली लिखी हुई नहीं मिलती, बस वो नॉर्मल हेल्दी कर देते हैं। सेंट टू हिस्टोपैथोलॉजी ये एक अनसाइंटिफिक मेथड है, क्योंकि ये सब्जेक्ट डेवलप ही नहीं है, ना सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है, तो ना डॉक्टरों ने एक्सेप्ट किया है, वो भी ये काम नहीं करना चाहते। लेडी डॉक्टर सारिया गायनोकोलॉजिस्ट बनना चाहदियां ने, बंदे सारे कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते। ये स्टमक का पढ़ लें। Contains about 250 ml dark brown fluid, mucosal surface is hyperemic and congested। हाँ जी, अब उसकी क्योंकि ये एक फ्लूइड था, उसकी पहचान नहीं हो सकी, डार्क ब्राउन है। ब्लड भी जब मिड में होता है तो डार्क ब्राउन की सूरत अख्तियार कर लेता है, वहां एसिड होता है ना, तो वो रेड से उसकी ब्राउनिश पिक्चर आ जाती है। पर ये चीजें हमने कुछ केमिकल एग्जामिनर को कुछ उसको भिजवा दी। ये जो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी एक्ट है, इसकी डेट क्या है, 2007 है। ठीक है ना,
تو یہ انہوں نے یہ اس طرح یہ لکھا ہوا ہے. اب آپ نا اس کا دیکھیں, یہ اس نے لکھا ہے جی, یہ میں نے کیمیکل ایگزامنر کے لیے اسٹمک بھیجا, لیور سپلین کڈنی بھیجی, اسمال انٹسٹائن بھیجا. اس سب کی ضرورت نہیں ہے اب ٹاکسیکالوجی کے لیے. اسٹمک وتھ کنٹینٹس بلڈ اینڈ یورین, ٹھیک ہے, اگر منہ سے کھایا ہوگا پوائزن. اور بیماری کے لیے یہ ہے. اب یہ opinion پڑھیں. It is a dead body of an adult male with no mark of any external injury. ہاں, Iatrogenic آئٹروجینک وہ ہوتا ہے جو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے دوران ہو. fracture of sternum. Viscera are sent to chemical examiner for detection of drug poison and its role in cause of death if any, and sent to microbiologist for detection of disease pathology. Final report shall be issued after receipt of report from a court mentioned. ٹھیک ہے. اب اس پہ انجری کوئی نہیں تھی, اس لیے انجری اور ڈیتھ کا ٹائم نہیں دیا جا سکتا. ریگل مارٹس فلی ڈیولپڈ ہے, وہ 12 سے 24 گھنٹے ہے. یہ ڈیڈ باڈی ریسیو ہونی اور پوسٹ مارٹم شروع ہونے, اس کے حساب سے اس نے ٹائم اس کا 19 سے 24 گھنٹے آپ کو دے دیے. ٹھیک ہے جی. اب اس کی رپورٹیں ساتھ نہیں لگی ہوئی, ورنہ میں آپ کو دکھا دیتا. ایک رپورٹ اور دیکھ لیتے ہیں اگر ہمیں کوئی انجریز والی مل جائے تو. یہ ہے, آپ میں سے کوئی بس یہ پڑھ لیں, سوال میں آ کے لے لیتا ہوں. میں ذرا 4 فرض پڑھ لوں. اس دن بھی کوئی ہو گئے تھے 4:45 اثر پڑتے ہوئے. کون ہے بار کونسل کا بندہ؟ آپ ہیں؟ ہاں, آپ اس کو ذرا آگے کر دیجئے گا. وضو میرا ہے یا میں کر لیں, مجھے ذرا نماز پڑھ لینا, یا اس رپورٹ کو ہم ختم کر لیتے ہیں. چلیں پڑھیں. It is a dead body of a male, well, it seems to be of above stated age with 180 centimeter crop length, clad in multi-line blue shirt, white vest and multicolored dhoti, all blood stained with no mark of cut on the above mentioned clothes. Eyes and mouth closed, postmortem staining present on the back. Rigor mortis has present all over the body. There are multiple horizontal parallel scar marks present on front of both forearms. Injury number 1. یہ ایک پرانی انجریز کا نشان ہے جو اس کی شناخت کے بھی کام آ سکتے ہیں, اس لیے انہوں نے جنرل ڈسکرپشن میں ان کو لکھ دیا. جی. Injury number 1. A superficial in size wound measuring 8 into linear into skin deep present on the forehead, almost in the middle part, 1.5 cm below the hair margin. Injury number 2. A superficial in size wound measuring 4 into linear into skin deep present on the left skull of forehead, 5 cm to anterior midline. Injury number 3. Multiple superficial in size wounds in an area 10 into 2.5 cm present on anterior aspect of neck on right side, upper part maximum measure 7 cm into linear and minimum measure 2 cm into linear, base horizontally 7 cm above clavicle and 5 cm below the right ear. Injury number 4. A superficial in size wound 2.5 cm so deep present under the chin area, 1.5 cm below chin and 12.5 cm above sternum notch. Injury number 5. A superficial in size wound measures 5 cm so present on the front of neck, 8 cm below the chin and 7.5 cm above suprasternum. یہ دیکھیں یہ نیک پہ کتنے انجریز آ گئے. یہ 3 4 5, یہ 3 انجریز نیک پہ ہیں. آگے چلیں, پڑھتے جائیں. Number 6. A superficial in size wound measuring 7 cm so and so deep present on the left lateral aspect of neck, uppermost part 8 cm above the clavicle and 6 cm. بس یہ ڈیٹیل نہ پڑھیں, انجری پڑھتے سائڈ پڑھتے جائیں. Multiple superficial in size wounds vertically placed parallel to each other in an area so and so on the front of left upper chest. Multiple superficial in size wounds in an area 13 inch so and so skin deep present on the front of right upper chest. Multiple superficial in size wounds in an area so and so all skin deep present of anterior lateral aspect of left upper arm vertically placed parallel to each other. Injury number 10. Multiple superficial in size wounds in an area so and so present on the frontal aspect of left forearm placed horizontally parallel to each other. یہ انہوں نے کیونکہ یہ سپرفیشل اینڈ سائز وونڈ ہے, اس لیے انہوں نے ہسٹوپیتھولوجی کے لیے اور زہر کھلنے کے لیے اس کا مواد بھیجا ہوا ہے. انجریز تو ملٹیپل پریزنٹ ہیں
لیکن شاید ان کو کاز آف ڈیتھ میں وہ کنوینس نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اب اس کی فائنل رپورٹ جی پڑھیں. The above stated injuries are antemortem and are caused by sharp-edged weapons. Viscera mentioned above are sent to chemical examiner and histopathologist to Government of Punjab to detect ferrous poison and disease pathology respectively. Final opinion regarding cause of death will be commented upon the after the receipt of report from the doctor. یہ جتنی اس کی انجریز تھی نا، یہ سپرفیشل انسائز وونڈ ہیں، نیک پہ ہیں، پرانے بھی نشان ہیں، یہ سوسائڈ والا کیس لگتا ہے، اس لیے اس کے انہوں نے بسرا بھی ادھر وہ بھجوا دیے تھے. تو ان دو رپورٹوں کے اوپر کوئی سوال جو اس کی جی مطلب پاسبل ہے یہ بندہ اپنے آپ کو تک ریلیز کرنا. تین کالم چلی گئی آپ نے، ایک تو اس کا ہٹا، تیسرا ڈیزیز اور تیسرا زہر خودنے. تیسرا وہ جو ڈروننگ اور وہ جو ہے برن کیس ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈروننگ، برن، اسٹینگولیشن، ہینگنگ، کٹ تھروٹ، الیکٹروکیشن، اس میں ہم زہر خودنے کے لیے مواد لازمی بھیجتے ہیں. اس کا زہر کھولنے کے لیے، کیونکہ دیکھیں وہ آ کے کہتا ہے جی کمرے میں ڈیڈ باڈی تھی، پاس میں تار تھی، اس کے اوپر نشان ملتا ہے، لیکن مینر آف ڈیتھ کو کمنٹ کرنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے کہ اس کو پہلے کسی نے کچھ کھلا کے بے ہوش کر دیا پھر تار لگا دی، وہ ہم بیچتے ہیں اس کا مواد. اچھا یہ میں آپ کو ڈاکٹر بھی دکھا دوں، یہ مجھے مل گیا. یہ تو اردو میں لکھا ہوا ہے، انگلش میں لکھا ہوا بھی آتا ہے کہ یہ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کی طرف سے انچارج شعبہ طب شرعی کے نام جو اتھارٹی لیٹر ہے. اس کے بعد میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ زیادہ تر کیسز فائر آرم کے آ رہے ہیں. جو مرڈر کیسز میں جو میکسیمم کیسز ہیں وہ فائر آرم کے ہیں. یہ پچھلی دفعہ ہماری کو بات ہوئی تھی. میں نے آپ کو سائیکل آف فائر بتایا تھا کہ ٹریگر دبایا، فائرنگ پن نے پرائمر کو ہٹ کیا، پرائمر میں بیریم، لیڈ، اینٹیمنی پہ مشتمل ایک کیمیکلز ہوتے ہیں، اس کے آگ لگتی ہے، فلیم پیدا ہوتا ہے، فلیم گن پاؤڈر کو جلاتا ہے، گن پاؤڈر سے گیسز پیدا ہوتی ہیں، گیسز پھر اس بلٹ یا پروجیکٹائل کو، یہ مزل اینڈ آف دا بیرل ہے، یہاں سے باہر نکالتا ہے تو بلٹ کے ساتھ یہ فلیم نکلتا ہے، گیسز نکلتی ہیں، کمپلیٹ جلا ہوا گن پاؤڈر سموک کی صورت میں نکلتا ہے، اور ان برنڈ گن پاؤڈر پارٹیکل کاربن پارٹیکل کی صورت میں نکلتا ہے. یہ سب کے سب اپنا افیکٹ انٹری وونڈ پہ چھوڑتے ہیں. یہ فلیم کا افیکٹ ہے، برننگ. یہ وہ سموک ہے جو جلا ہوا گن پاؤڈر ہے مکمل طور پہ، جو بلیکننگ کاز کرتا ہے. یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس ہول کے ارد گرد یہ ٹیٹوئنگ ہے، ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جناب یہ کیا ہے؟ ہنٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں، ہے یہ فائر آرم وونڈ ہے. یہ بتائیں انٹری ہے کہ ایگزٹ ہے؟ ایگزیکٹ ہے تو وہ آرگومنٹس دیں اپنے جواب کی فیور میں. کیسے ایگزیکٹ ہے؟ بس یہی تو مسکنسیپٹ ہے، کیونکہ وہ
दिस इज एन फायर आर्म मोड ऑफ एंट्री। ये है कॉन्टैक्ट फायर। जो बैरल है उसका मगल एंड स्किन के सामने टाइट रख के फायर किया गया। आई हैव टोल्ड यू कि बुलेट के साथ गैसेस निकलेंगी, फ्लेम निकलेगा, गन पाउडर निकलेगा। वो गैसेस अंदर कहीं बॉम्ब से टकरा के वापस आए। तो इस सर्कुलर मूव को उन्होंने ये स्टार शेप कर दिया। अब इसमें जो ब्लैकनिंग पैटर्न है ये अंदर नजर आ गई आपको, बाहर नहीं। समझे? अच्छा, ये क्या है? शॉटगन है, एंट्री है, एग्जिट है, सॉरी एग्जिट है। ये क्या है? ये वैड है, वैड जो कार्ट्रिज के अंदर होता है, जो गन पाउडर और पैलेट्स के दरमियान में होता है। गन पाउडर के आगे होता है, 2 से 3 होते हैं। इफ इट इज फाउंड इनसाइड द बॉडी, रेंज इज विदिन 2 yards. Up till 5 yards, it can cause a separate injury other than the hole. इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी बता सकते हैं हमें, यानी जो आपने मेंटेन करना होता है ना कि ये एमुनेशन यूज हुआ है, ये वेपन यूज हुआ है, उसके लिहाज से इसकी इंपॉर्टेंस है। इसका ट्रैक क्या है? ये इधर से इधर है। शॉटगन में गैसेस ज्यादा पैदा होती हैं। क्रेनियल कैविटी बड़ी क्लोज कैविटी है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो बस्ट, इसको हम कहते हैं बस्ट हेड। इसको अमूमी तौर पर लोग ब्लंट वेपन से या सोटों से कि जी ये इंजरी है, ये कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि वो जोड़ते नहीं है स्कल को। और ये क्या है? ये शॉटगन इंजरी है, लेकिन जो उसके अंदर पैलेट हैं अभी उसकी मेन फ्लाइट से वो सेपरेट नहीं हुए। जो 1-2 थोड़े से बाहर को हैं, उन्होंने इस एंट्री वुंड को निडल कर दिया। इसको कहते हैं रैट होल फिनोमेना और कुकी कटर फिनोमेना। ये एंट्री वुंड ऑफ शॉटगन है, सिंगल ये होल है। थोड़ा और डिस्टेंस बढ़ेगा तो जो इंडिविजुअल पैलेट हैं वो अलग से अपना जख्म काट करना शुरू कर देते हैं। ये पैटर्न भी है क्या? ब्लैक स्पॉट्स ये तस्वीर पे मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट, होगी। ये देखें, ये स्कल के ऊपर एंट्री वुंड है, ब्लैकनिंग अंदर है ट्रैक में। ये खैर ज्यादा वो साइंटिफिक बातें आ गई। सवाल ये आपका बनता था कि एंट्री वुंड है चेस्ट पे, बंदा इंजर्ड हो गया, उसको दाखिल कर दिया, डॉक्टरों ने उसी होल में से उसके चेस्ट ट्यूब डाल दिया, उसके सीने में से, चेस्ट कैविटी में से ब्लड को निकालने के लिए। कैसे फैसला होगा कि ये फायरम वाला एंट्री वुंड है या वो ट्यूब वाला? इसको हम कहते हैं कैनेडी फिनोमेना। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था कैनेडी, उसके मर्डर में उसके नेक पे जो एंट्री था उसी को सर्जन्स ने एक्सप्लोर कर दिया, तो वो पता नहीं चल रहा था कि वो एंट्री है, एग्जिट है या फायर आर्म का है, कैसा है।
تو اس لیے ہم آپریشن نوٹس منگواتے ہیں. اور جب یہ انجرڈ بندہ ڈیتھ ہوتی ہے نا اسپتال میں تو آپریشن نوٹس بھی منگواتے ہیں, میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹس بھی منگواتے ہیں, ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی منگواتے ہیں. اس پہ میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ پہ لکھا ہوگا اوریجنل اینٹی بون کی سائٹ کا. ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ جو اس کے آپریشن اور ٹریٹمنٹ نوٹس ہیں ان میں مینشن کیا ہوگا کہ چیسٹ ٹیوب کہاں ڈالیں گے تاکہ اس کو اس کے ساتھ کورسپونڈ کرے. سوال کے بغیر تو گاڑی آگے چلے گی نہیں. میں تو بولتا جاؤں گا, آپ سنتے جائیں گے. سوال کریں. کیا؟ ہاں ہاں کیا مطلب؟ ٹائم پیریڈ 2 ہیں. جو آبجیکٹو ہے نا پوسٹ مارٹم رپورٹ کے پرفارمنے کے مطابق پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن کرنے کے وہ 3 ہیں. وجہ موت کا بتانا, probable time between injury and death, probable time between death and postmortem. سکفل ہو رہی ہے تو اس وقت تو رائگر مارٹس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. رائگر مارٹس تو بندے کے مرنے کے بعد کی چینج ہے. سکفل ہو رہی ہے, وہ اس کے اوپر خنجر کے وار کر رہا ہے, وہ اس کو خنجر کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے, ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ والے اتنے مسل رائگر میں جائیں گے, مٹھی اس کی کلنچ ہوگی. یہ رائگر مارٹس نہیں ہے, یہ انسٹنٹ رائگر ہے. رائگر مارٹس ڈیولپ ہونے سے پہلے جو سیکوینس آف چینجز ہے کہ باڈی کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ فلیسڈ ہوتی ہے, فریش ہوتی ہے, اس میں آہستہ آہستہ اکڑاہٹ پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ والا جو فنامنا ہے انسٹنٹ رائگر والا, یہ وداؤٹ پاسنگ ڈائریکٹ اسٹیج آف پرائمری ریلیکسیشن, یہ ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ ہی مسل رائگر میں چلے جاتے ہیں. ایک گروپ آف مسل, ساری باڈی نہیں. اس کی میڈیکل لیگل سگنیفیکینس یہ ہے, اٹ ریکارڈز دا لاسٹ ایکٹیویٹی آف دا باڈی, کیونکہ یہ ایٹ دا مومنٹ آف ڈیتھ ہوتا ہے. بات سمجھ؟ جیسے سیریو ٹائپ ایف آئی آر چاپ ہو, جیسے آپ نے فرمایا کہ انگریز میں وہ سارا چاپ ہوا ہے, جیسے آپ ایسے ہی سیریو ٹائپ نہیں, وہ پرفارما انگریز کا چاپ آؤٹ کیا ہوا ہے. اندر ایف آئی آر تو ہم خود لکھواتے ہیں نا. میں وہ کہ جو ایک پوسٹ مارٹم کے اکثر میں لکھا جاتا ہے کہ کالج ہے دی ویری ہوتا شاپ یا پلان, اب پھر اس میں جو پوسٹ مارٹم کا پھر اس کا پورا ایگزامینیشن کا تو ریسٹرکشن نہ ہوگا. نہیں, میں یہ بات آپ کی درست ہے. ویزو ویگل شاک, کوما, اسفکسیا, کارڈیو پلمونری ریسٹ یہ کاز نہیں ہے, یہ موڈ ہے. لیکن یہی تو دیکھیں نا, وائی دس سبجیکٹ از انڈیولپڈ اسٹل ان دس پارٹ آف دا ورلڈ, کہ یہی وجہ ہے. یہی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. کاز ہے, کاز آف ڈیتھ کی باقاعدہ ڈیفینیشن ہے, وہ ہے آرگینک ڈیمیج. وہ ہارٹ پرفوریٹ ہو, وہ دماغ ڈیمیج ہو, وہ لیور پرفوریٹ ہو, وہ کوئی بڑی خون کی آنت یا شریان کٹی ہو, وہ کاز ہے. آگے اگر وہ گلا دبایا گیا ہے تو گلا دبانا تھروٹلنگ کاز ہے. موڈ اسفکسیا ہے جس نے سانس روکا. ہارٹ پہ گولی لگی ہے تو وہ جو گولی نے ہارٹ کو انجرڈ کیا ہے وہ کاز ہے. اس کی وجہ سے جو تیزی سے خون بہا ہے وہ موڈ ہے, ہیمریج یا شاک. بات سمجھ میں؟ جو نیچرل ڈیتھ, ان نیچرل میں ہومیسائڈ, سوسائڈ, ایکسیڈنٹ, یہ مینرز ہیں, یہ مینر آف ڈیتھ ہیں. تو کاز, موڈ, مینر, یہ 3 علیحدہ چیزیں ہیں.
اس میں پوسٹ مارٹم کے اندر سے یہ جو نیچر آف ڈیتھ آپ کہہ رہے ہیں ایکسیڈنٹ اور اس کے دیکھیے بندوق صاف کر رہا تھا چل گئی جو کافی کیسز وغیرہ ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ اور وہ کیسے پتا چلے؟ جی پرائمریلی ہمارے ملک کا سسٹم ہے پولیس انکویسٹ مجسٹریٹ انکویسٹ. اس میں جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے اس میں پوسٹ مارٹم رپورٹ وٹنس کی اسٹیٹمنٹ کرائم سین کی ڈسکرپشن وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے پاس ہے. مینرز کے اوپر جو فائنل ڈیسیژن ہے وہ اس نے کرنا ہوتا ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ اس کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے بائی گیونگ دا ڈیٹیل آف وونڈ کمپلیکس. مثال کے طور پہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بتاتی ہے کہ رائٹ سائڈ آف فور ہیڈ پہ ایک کانٹیکٹ انٹری وونڈ فائر آرم ہے اور بلیکننگ ٹیٹوئنگ زخم کے اندر ہے اور جسم میں کوئی کسی ضرب کا نشان نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. بندہ بھی رائٹ ہینڈڈ ہے, اگر اس کے یہاں کوئی کالک لگی ہوئی ہے. اب پولیس کی انویسٹیگیشن میں یہ ہو گیا ثابت کہ ویپن بندے کے ہاتھ میں ہی تھا. جس کمرے میں خودکشی کی اس کے دروازے توڑ کے اندر گئے ہیں اور کوئی اندر جا نہیں سکتا. وہاں اس کی بیڈ کے ساتھ ایک نیم والی گولیوں کی شیشی بھی تھی اور اس کی ہینڈ رائٹنگ میں ایک سوسائڈل نوٹ بھی تھا. تو یہ تمام ایویڈنسز مل کے مینر بیلنس آف پروبیبلٹی بتائیں گی کہ وہ سوسائڈ کی طرف ہے. میئر ڈسکرپشن آف وونڈ کمپلیکس ان دا پوسٹ مارٹم رپورٹ اس میں ڈیسائیڈنگ فیکٹر نہیں ہے, وہ ہیلپنگ فیکٹر ہے اور وہ ہیلپ اس کے لیے ہے جو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. اصل میں اب انویسٹیگیٹ کرنے والے بھی آج میں وہی بتا رہا ہوں کہ سری لنکا میں جب بم بلاسٹ ہوا تو یو کے والوں نے جو اپنی ڈیڈ باڈی کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اپنی پولیس کے بندے بھیجے, ڈاکٹر نہیں بھیجے. آج جو میلبورن میں صبح کانفرنس تھی جو میں نے اٹینڈ کی اس میں بعض ملکوں کے پولیس آفیسر شامل تھے, ڈاکٹر نہیں شامل تھے. اس میں نیو یارک والی میں نے آپ کو ایک پریویس لیکچر میں بتایا تھا کہ وہ لڑکی رات کو واپس آتی ہے ڈرنک, کچن کا دروازہ توڑ کے داخل ہوتی ہے, ماں سمجھتی ہے چور آ گئے, وہ شاٹ گن اٹھاتی ہے, فائر کرتی ہے, مار دیتی ہے. پولیس آتی ہے, وہ نیبرز کے بیان لیتی ہے, سین دیکھتی ہے, ماں کا بیان لیتی ہے, زخم دیکھتی ہے, کچن کا معائنہ کرتی ہے, وہ موقع پر ڈیسائیڈ کر دیتی ہے کہ یہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے. ہمارے یہاں ذرا تھوڑا مشکل کام ہے یہ کہ داتا دربار کے سامنے سے ڈیڈ باڈی مل گئی, پولیس لکھ کے دیتی ہے کہ جی یہ 30 سال سے وہاں بھیک مانگ رہا ہے, کسی کو اس کا نام نہیں پتا, ایک ہی نام پتا ہے بھولا ہے, نشئی ہے, لوگ کھانا دے دیتے ہیں, وہیں سوتا ہے, وہیں جاگتا ہے, کوئی رشتہ دار نہیں ہے. دسمبر کی راتیں ہیں, وہ ڈیڈ باڈی اٹھا کے ہمارے پاس رکھ دیتے ہیں, وہ مہینہ پڑی رہتی, وجہ موت بتائیں گی. اس میں تشدد کوئی نہیں ہوتا, وہ یہاں ٹی بی ہوتی ہے, کوئی ایسی یہاں بیماری وہ اس میں سے وہ نکل آتا. تو جو پرائمریلی میرا یہ کنسیپٹ ہے کہ مینر آف ڈیتھ کا فیصلہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے کرنا ہے کیونکہ وہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہے اس کو. پوسٹ مارٹم رپورٹ یا میڈیکل لیگل رپورٹ اس کو اسسٹ کر سکتی ہے اس فیصلے تک پہنچنے میں, لیکن ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے خاص کر میڈیکل لیگل میں جس میں انہوں نے کہا کہ پولیس والے تو لے مین ہوتے ہیں, تو یہ میڈیکل مین ایکسپرٹ اپینین وٹنس ہوتا ہے, یہ بتائے کہ یہ پاسبلٹی آف فیبریکیشن وہ جو یس نو والا کالم ہے. اب وہ ایکسپرٹ اس میں بھی وہ جنہوں نے سوال کیا تھا, ہم اپنی میڈیکل فریٹرنٹی میں ایکسپرٹ اس کو کہتے ہیں جو ود ایڈیشنل کوالیفیکیشن MBBS کے بعد PMC میں رجسٹرڈ ہو اور گورنمنٹ نے اس کو ڈیزگنیٹ کیا ہو ایز سرجن, فزیشین, گائنیکالوجسٹ, ریڈیالوجسٹ, پیتھولوجسٹ, وہ ایکسپرٹ ہے. عام MBBS بندہ PMC کے پاس بھی اور ہماری نظر میں بھی ایک کامن میڈیکل مین ہے, ایکسپرٹ نہیں ہے. سوسائٹی میں ایک تو ایکسیڈنشل ڈیتھ ہیں, ڈفرنٹ مور اینڈ پاور ڈیتھ ہیں. یہ جو ہمارے یہاں ایک لوگوں کی ہوتا ہے جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کوئی ڈائگنوز نہیں آتی, کوئی اس کا انر جو ہے وہ ڈسآرڈر نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کے بعد تو کیا
دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہا کہ ٹراما ڈیزیز پوائزننگ کے علاوہ کوئی کاز آف ڈیتھ نہیں بنتی. اگر اس کی تشخیص نہیں ہو سکی ڈیورنگ دا لائف تو اس کا لاسٹ میتھڈالوجی دنیا میں وہ ہے میڈیکل اٹاپسی. میڈیکل لیگل نہیں, میڈیکل اٹاپسی. 40% آف دا ڈائگنوسس جو ڈیورنگ لائف ان ایڈمٹ پیشنٹس کا بنایا جاتا ہے وہ میڈیکل اٹاپسی پہ غلط ثابت ہوتا ہے. میڈیکل اٹاپسی کے لیے رشتہ دار کی اجازت کی ضرورت ہے. آپ کی سوسائٹی نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, میڈیکل لیگل اٹاپسی کو نہیں ایکسیپٹ کیا ابھی تک. شارپ ایج ویپن ایون جو نیا نیا پیپر ہوتا ہے اس کا ایج بھی شارپ ہوتا ہے, وہ بھی شارپ ایج ہے. دیکھو نا کلہاڑی اگر سیدھے حصے سے لگے گی تو شارپ ہوگا نا. یہی تو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا, وہ لکھواتے ہیں کلہاڑی لگی ہے, چھوٹی انگلی ٹوٹی ہوئی ہے. اب وہ کہتے ہیں, ہم ان سے کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی ہے چھوٹی انگلی کلہاڑی سے, وہ کہتے ہیں جی اس کا الٹا حصہ لگا تھا. وہ تو بلنٹ ہے نا. اب فائر آرم ویپن ہے, اس کا بٹ لگے گا تو وہ بلنٹ ہے, وہ فائر آرم نہیں ہے. فائر آرم تب ہے جب وہ گولی لگے. اور کوئی سوال؟ گن شاٹ ریزیڈیو کپڑوں میں اور ہاتھوں میں کتنا عرصہ رہتا ہے اور وہ کیا اس کو فلموں کے ساتھ سی ایس آئی وغیرہ کے یہ دکھاتے ہیں کہ 4 دنوں کے بعد بھی چلتا ہے؟ ہاں نہیں, وہ اس سے بھی زیادہ رہ سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ گن شاٹ ریزیڈیو اور گن پاؤڈر میں فرق کر لیں. گن شاٹ ریزیڈیو وہ ہے جو بیس آف دا بلٹ پہ یا کارٹریج پہ پرائمر, اس میں لیڈ بیریم اینٹی منی ہے. گن پاؤڈر 2 قسم کا ہے, ایک بلیک ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے اسموک لیس. جو بلیک ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے پوٹاشیم نائٹریٹ, سلفر اینڈ چارکول. ایک جو اسموک لیس گن پاؤڈر ہے اس میں ہوتی ہے نائٹرو سیلولوز, نائٹرو گلیسرین, سنگل بیس ہے کہ ڈبل بیس ہے. وہ بلیکننگ ٹیٹوئنگ کم دیتا ہے, نامزون. زیادہ بلیکننگ ٹیٹوئنگ دیتا ہے بلیک گن پاؤڈر. گن شاٹ ریزیڈیو کا بلیکننگ ٹیٹنگ سے کوئی تعلق نہیں, لیکن گن شاٹ ریزیڈیو اگر وہ ڈسٹنس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس کی ڈیٹیکشن اگر ہو جائے اینٹری وونڈ کے ارد گرد یہاں تو وہ ایک ایویڈنس ہے کہ یہ اینٹری وونڈ ہے. دوسرا وہ ویپن کی پہچان اور ایمونیشن کی پہچان کرتا ہے. گن شاٹ ریزیڈیو بتانے کے لیے باقاعدہ سائنس ہے, وہ بتانا ہوتا ہے 3 میں سے 2 پارٹیکل لازمی آئیڈینٹیفائی ہونے چاہیے, ان کا سائز بتانا ہوتا ہے. وہ مخصوص وہ ہے اٹامک فلیم ابزارپشن اسپیکٹرومیٹری. اس میتھڈالوجی سے اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. اس کو کلیکٹ کرنے کا بھی طریقہ ہے, جیسے یہ آپ کے ایئر بڈ ہوتے ہیں نا, اس طرح کی سٹکیں ملتی ہیں, اس کی مدد سے اس کو یہ مختلف ملکوں میں مختلف ٹیکنالوجی ہے. کوئی کہتے ہیں کہ یہ تمام ویب سے لینا چاہیے, کوئی کہتے ہیں کہ انر سائڈ سے لینا چاہیے. تو کپڑوں کو میں نے پرزرو کرنے کا آپ کو طریقہ بتا دیا, یہ وہ لیبارٹری والوں نے کرنا ہوتا ہے. لیکن گن شاٹ ریزیڈیو کو گن پاؤڈر کے ساتھ کنفیوز نہ کریں, وہ علیحدہ چیز ہے, وہ علیحدہ چیز ہے. ہر کیس کو کہتے ہیں اگر سوسائڈ اگر گن شاٹ کے ساتھ ہو تو ریزیڈیو کے لیے چیک کرتے ہیں ریگولرلی میٹر آف فورس نہیں. دیکھیں چیک تو پنجاب اگر اس کی سوسائڈل ڈیتھ ہے تو آج کل ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ وہاں کرائم سین پہ ایک تو پی ایف ایس ایل بھی جاتے ہیں, ایک ہومیسائڈل ونگ ہے پولیس کا وہ بھی جاتا ہے. وہ اپنی علیحدہ ایویڈنس وہاں سے باڈی سے یا سین سے کلیکٹ کر کے بیچتے ہیں. اگر اس میں انہوں نے کوئی ایسی ایویڈنس کلیکٹ کی اور ریکویسٹ کی ہے کہ گن شاٹ ریزیڈیو بٹوائیں, ہمارے پاس تو ڈیڈ باڈی آئے گی کپڑوں سمیت, ہم یہاں تو ڈیڈ باڈی کا کوئی حصہ بھیجیں گے کہ اس میں گن شاٹ ریزیڈیو بتائیں. عمومی طور پہ ہم کپڑے بیچتے ہیں,
कपड़ों को पहले हम नेकेड आई से देखते हैं, अगर वहाँ हमें कोई ब्लैकनिंग, टैटूइंग, कोई इस किस्म की चीज़ नज़र आए तो उसको एनसर्कल करके जो तरीका आपको बताया था रिक्वेस्ट लेटर में हम भेज देते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ गन शॉट रेजिड्यू एंड गन पाउडर। लेकिन जो आपने होमिसाइड में तीन बताया, इनका जो कलेक्टेड एविडेंस होता है या विजिबल ट्रायल में बहुत यूज करते हैं, उनकी बहुत है क्यों नहीं, वो मिसल का उनकी जो रिपोर्ट आती है उसका वो मिसल का हिस्सा बनाते होंगे, ये कैसे हो सकता है ना बनाए? क्यों सुसाइड वाले केसेस मेरा ख्याल है जब वो उनको उनकी इन्वेस्टिगेशन ये बता देती है सुसाइड है तो उसको फिर दाखिले दफ्तर कर देते हैं, वो कोर्ट में नहीं जाती वो फाइल। ठीक है जी। एक आखिरी क्वेश्चन सर, एम्प्टी जो होती है वो क्या उसको कहते हैं वेपन के साथ खॉल, दो तीन खॉल वगैरह जो हैं उसके ऊपर वो जो निशानात वगैरह होते जी, हैं वो उसके साथ आप वेपन से ट्रेस कर सकते हैं कि फलां जी बिल्कुल कर सकते हैं। वेपन की ट्रेस दो एमोनिशन, एक तो जो मैंने आपको प्राइमर बताया ना बेस, वहां पे मैन्युफैक्चरर की स्टैंप एम्बोस होती है, उसका बकायदा नंबर होता है, उसको कलेक्ट करके इन्वेस्टिगेटर की ये जिम्मेदारी है कि उनको वो सील करके उधर वो भिजवाए। एक वो जो एम्प्टीज हैं, जब वो एम्प्टी बैरल में से ट्रेवल करती है तो जो बैरल की दीवारें हैं और वो एम्प्टीज हैं उसमें वो जो रगड़ खाते हैं, जो उसके अंदर लैंड्स एंड ग्रूव बने होते हैं, वो उसके ऊपर बकायदा जैसे फिंगर प्रिंटिंग होती है इसी तरह ये वाली भी प्रिंटिंग होती है जिससे वेपन की आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। वो अक्सर हम जनरली फिर इसके लिए यूज बिकॉज होता है कि फलान फेटल शॉट किसने शूट की, 2 AK-47 थी, किसने एग्जैक्टली किसकी गोली के साथ डेथ वगैरह हुई है या गोली सिर्फ एक ही लगी है, चली आसपास बेशुमार है, तो वो एट्रीब्यूट इसके जरिए करते हैं जी। अगर तो वो गोली जिस्म से मिल जाए तो पोस्टमार्टम करते हुए उसका तरीका ये है कि जो फोर्सेप होता है ना उसके ऊपर रबर चढ़ा हुआ होना चाहिए ताकि फोर्सेप भी लोहे का होता है, वो उस गोली के ऊपर कोई निशान ना डाले ताकि उसमें से वो जो बैरल के अंदर के निशान है वो मिक्स अप ना हो जाए। फिर उसको हम एक ऐसी प्लास्टिक की बोतल में रखते हैं जिसके नीचे कॉटन की तह होती है, उसको उसके अंदर रख के उसको लेबल सील करके वो एक हम भिजवाते हैं। एक अगर गोली जिस्म के अंदर नहीं है वहां फिर क्राइम सीन से उसको कलेक्ट करके जिम्मेदारी वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की है, वो भिजवाती है। और अगर उसने मुलजमान गिरफ्तार किए हैं, उनकी निशानदेही पे कोई वेपन रिकवर किया है तो वो वेपन और वो एम्प्टीज और वो जो बुलेट्स उसको वहाँ क्राइम सीन से जो फायर्ड बुलेट्स हैं इन सबको उन्होंने PFS से बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास भिजवाना होता है कोलैबोरेट करने के लिए। जी मृत्यु इलाज में तो कैसे पता चलता है ये खुदकुशी है या इसको मार के लटकाया गया या देखें, एक आम सेहतमंद मर्द या औरत को जिंदा को पकड़ के लटकाना कोई इतना आसान काम नहीं है, बंदा मुज़ाहमत करता है, रेजिस्टेंस करता है, ठीक है ना। हैंगिंग सुसाइडल है, इसकी फेवर में बात ये जाती है कि उसके जिस्म पे और कोई ज़रब का निशान नहीं है सिवाय एक इस मार्क के, उसकी भी मखसूस डिस्ट्रीब्यूशन है कि वो अब इस नरखरे के ऊपर होगा, वी शेप्ड होगा, पीछे जा रहा होगा, कमरे के अंदर और कोई नहीं जा सकता, बड़ा कूल एंड काम होगा। अगर कमरे में कुछ स्कफल हुई है, सीन डिस्टर्ब है, मेज कुर्सी उल्टी हुई है तो और जिस्म पे और भी ज़रबात के निशान हैं, तो इसलिए ये एक पॉइंट उसके अगेंस्ट आएगा सुसाइड के। दूसरा, हैंगिंग वाले केस में हमने मवाद लाजमी भेजना होता है जहर फुटने के लिए ताकि ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की मदद हो सके, क्योंकि सुसाइड करने वाला खुद भी पहले खुद कोई स्कून आवर गोली खा सकता है या कोई और खिला के उसको लटका सकता है। तो ये एंड ऑफ द डे पे जैसे मैंने कहा था हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, ये 3 प्रिंसिपल हैं। एंड ऑफ द डे पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्राइम सीन की डिस्क्रिप्शन और जो विटनेस हैं उनकी स्टेटमेंट्स और उनका क्रॉस एग्जामिनेशन, ये सारे मिलके ही ये डिसीजन देने में हेल्प आउट करते हैं। सिंपल लाश को लटका हुआ देख के आप नहीं फैसला कर सकते हैं। मुझे जी बताएं। एक आगे साहब बता रहे थे कि
جب ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں لاسٹ رکھتی ہے تو گردن کے لینتھ سے بھی اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا نہیں، گردن کی لینتھ میں اگر کوئی فرق پڑتا ہے تو وہ جوڈیشل ہینگنگ میں پڑتا ہے. یہ گھروں میں ہینگنگیں ہوتی ہیں، اس سے گردن کی لینتھ میں اثر نہیں پڑتا. جوڈیشل ہینگنگ میں بھی فریکچر آف ورٹیبرا کیونکہ ایک 10 فٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، جو میرا خیال ہے یہ تو باقاعدہ لکھا ہوا ہوگا کہیں، یہ ڈٹرمنڈ ہے ہائٹ کہیں، یا تو پرزن کی رولز میں یا پھانسی دینے ان میں کہیں یہ لکھا ہوگا. وہ جب ایک ہائٹ سے نیچے گرتا ہے اتنی زیادہ تو اس میں وہ فریکچر ہوتا ہے نیک کے، یہ مورے جو ہیں، تو اس سے یہ بندہ کہتا ہے جی گردن لمبی ہو گئی ہے. عام ہینگنگ شینگنگ میں نہیں ہوتا جی. نہیں، جو تو عام کوئی سکفل ہے مکوں سے، ٹھڈوں سے کوئی تھپڑ مارے ہیں، کوئی یہ ہوا ہے، یا ایون فائر آن انجری بھی ہے، وہ جب پہنچ گئی تو اس کا میڈیکل لیگل تو وہ کر لیں گے ڈاکٹر صاحب، پولیس کو اطلاع کر دیں گے، پولیس ڈاکٹر لے آئے گی یا آ کے درخواست دے دے گی. لیکن جو ریپ کا کیس ہے، سورمی کا کیس ہے، الکوہل انٹاکسیکیشن کا کیس ہے، وہ کورٹ آرڈر یا پولیس ڈاکٹر کے بغیر ان کا میڈیکل لیگل نہیں ہو سکتا. ہاں جی، اب اس کا فرینسک اس کی جو مطلب وہ ڈیڈ باڈی کو ڈائلیوٹ کر دی. ہاں جی، وہ مجھ سے سوال پوچھا تھا، میرا ذہن اس بات کو نہیں مانتا کہ کوئی ایسا ایسڈ دنیا میں ہے جو ہڈیوں، بالوں، ناخنوں، گوشت، جلد سمیت ڈیڈ باڈی کو بالکل پانی بنا دے. بلکہ ایک بڑا مشہور کیس ہے میڈیکل کی کتابوں میں، فورینزک میڈیسن میں، ایسڈ باتھ مرڈر، جس میں یہ کوئی 50-100 سال پہلے کہ اس نے ڈیڈ باڈی کو ایک ایسڈ ٹینک تھا گھر میں، اس میں ڈال دیا تھا، اور پھر بھی اس کا کوئی ریمننٹس وہاں سے ڈسکور ہو گئے تھے. تو ایک تو اس شہباز تتلہ کیس سے پہلے ایک جوید اقبال کا کیس تھا جس نے کہا تھا میں نے 100 بچے مارے ہیں. وہ ڈرم ہمارے پاس باقاعدہ آئے تھے جن میں ان بچوں کی ڈیڈ باڈی اس نے کہا تھا ایسڈ میں ڈالی ہے، تو اس کے ریمننٹس موجود تھے. اس لیے بینگ اے میڈیکل مین میری ناقص علمی سمجھ میں میرا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ کوئی ایسا ایسڈ ہے جو ڈیڈ باڈی کو بالکل ہی پانی بنا دے، اور پانی بنا کے وہ اس کو جو ہے نا وہ اس میں بہا دے سیوریج میں، اور پھر اس کے کوئی ٹریس ہی نہ ملے. پہلی بات تو یہ. انہوں نے ادھر سے پھر وہ بدل منگوائے، وہ سارا کرائم سین واش کیا، وہ ساری ایویڈنس کو انہوں نے ایلیمنیٹ کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈائلیوٹ ہو گیا، ڈائلیوٹ نہیں ہو گیا. کرائم سین ایلیمنیٹ کرنے والی بات میں کر لیتا ہوں کہ وہ کسی طرح دیکھیں نا. اب سر اجازت ہے، ایک ہمارا تو معاشرہ ایسے ہے کہ وہ اطلاع ملتی ہے کہ نہر میں وہ ڈیڈ باڈی ایک پائی جا رہی ہے تو سوٹے نال اگے کر دیں نے کہ اگلے تھانے کی دو دے چلا جائے، ساتھ میں مصیبت ہی نہ پائے. تو یہ جی بہا دیتا تو پھر سارا نالے نولے کا پانی تو پھر راوی تے ہی جا کے ڈگتا ہے، یا بڑھے دریا تے جا کے ڈگتا ہے، اتوں کیا ملنا اس کا کیس. مرنے کے بعد باڈی کی جو ٹاکسیکالوجی ہے وہ برقرار رہتی ہے جی. بعد پوائزن میں تو سالوں سال تک برقرار رہتی ہے. یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے پوائزن کون سا ہے. مثلا بڑا مشہور پوائزن ہے آرسینک، سینتھیا، وہ 10 سال بعد بھی ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے. بعض ایسے ہیں جس کو میٹھا زہر کہتے ہیں، ایکونائٹ، ٹھیک ہے جی، وہ جو سائن سمٹم پیدا کرتا ہے وہ ہارٹ اٹیک سے بڑے ملتے جلتے ہیں. بڑا مشہور کیس ہے پاکستان کی ہسٹری کا، ایکس چیف آف آرمی اسٹاف کا، آصف نواز جنجوعہ صاحب کا، ٹھیک ہے. تو وہ پوٹریفیکشن ہوتے ہی وہ بالکل وہ ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہوتا. جوسر سے جو مرضی پلا دو، جوسر میں کہ جوس میں، جوسز میں، اور جو بھی وہ تو دیکھیں خودکشی کرنے والا، میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ وہ پوائزن سے اگر اس نے خودکشی کرنی ہے تو وہ سستا ترین ڈھونڈے گا جو آسانی سے مل جائے اور جو شک نہ کرے اور جو آسان موت دے اور جلدی دے.
نہیں وہ جا کے خریدنے لی وہی اپنی جیب کے پیسے ہونے چاہیے کہ نہیں. دیکھیں نا زیادہ تر خودکشیاں پوائزن سے جو آ رہی ہیں، ایک تو کالا پتھر ساؤتھ پنجاب میں یہ بال رنگنے والی دوائی ہے. چوہے مار گولیاں کنیاں کہ مہنگیاں نے، وہی وہ امونیم فاسفائڈ ہے، وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی. میں نے ایک کیس پڑھا ہوا ہے، انہوں نے وہاں فاسفین تو ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی، وہ تو گیس بن جاتی ہے، بڑی جلدی وجہ موت کا سبب بنتی ہے، بہت ہی کم پیریڈ ہے اس کا. ایلومینیم نکلی اس ڈیڈ باڈی میں سے. انہوں نے پورے گاؤں کے پانی کی ایلومینیم چیک کرائی اور وہاں کے تمام گاؤں کے بندوں کا بلڈ میں، زندہ بندوں کا ایلومینیم کا لیول چیک کرایا. انگلینڈ کی بات ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو لیول ہیں یہ فیٹرل لیول ہیں. پھر اس کو وہ انڈائریکٹلی اس طرح انہوں نے ثابت کیا. میں ایلکوہول کا پوچھ رہا تھا ٹاکسیکولوجی کے اندر کہ یا اگر کسی نے ویسے دین کی دوائیاں یا کوئی اس طرح لیے ہیں، مرنے کے بعد وہ وہی لیول رہتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے، کیا وہ اوور ایگزیکٹلی دو چیزیں ہیں. اگر بعد میں اگر کافی چیک کرنا ہے کہ جی مر تو گیا لیکن واز ہی امپیئرڈ ان اینی مینر وغیرہ پوائزن کے تھا. بہت ہی اچھا سوال ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے تھراپیوٹک لیول، ایک ہوتا ہے ٹاکسک لیول، ایک ہوتا ہے فیٹل لیول، ایک ہوتا ہے لیتھل لیول. تھراپیوٹک لیول کیا ہے کہ 2 پیراسیٹامول کی گولیاں، ایک گولی 500 ملی گرام کی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جی آپ نے 6 گھنٹے بعد کھانی. یہ تھراپیوٹک لیول ہے. لیکن اگر کسی کو اس تھراپیوٹک ڈوز سے الرجی ہے، ایڈیوسنکریسی ہے، تو اس کی اس کم ڈوز سے بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے، اس سے بھی. ٹھیک ہے. ٹاکسک لیول وہ ہے جو ڈیتھ کاز نہیں کرتا، ٹاکسٹی کے سائن سمٹم پروڈیوس کرتا ہے. پھر نکل آئے جسم پہ، الٹیاں پہاڑنے لگ گئے، ہیڈ ایک شروع ہو گئی، چکر آنے شروع ہو گئے، بے ہوش ہو گیا، لیکن وہ مرتا نہیں. فیٹل لیول وہ ہے جو ڈیتھ کاز کر سکتا ہے. لیتھل لیول وہ ہے جو ڈیتھ کاز کر دیتا ہے. اس کے لیے ایک ٹرم ہے LD50. LD50 کا مراد ہے لیتھل ڈوز 50. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ 50% آف دا ایکسپیریمنٹل اینیمل اس ڈوز سے ڈیتھ ہو جاتی ہے. وہ لیتھل ڈوز ہم کرتے ہیں. اب مرنے کے بعد لازمی نہیں وہی دوائی اسی فارم میں نکلے، وہ کیونکہ لیور میں جا کے میٹابولائٹ ہو سکتی ہے تو اس کے میٹابولک پروڈکٹس مل سکتے ہیں. ان کی کوانٹٹی کی کمی یا زیادتی ڈپینڈ کرتی ہے کہ ڈوریشن کتنا ہے ڈیتھ میں اور اس کا سیمپل لینے میں، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک، تھینک یو.